الحمد لله وكفى وسلام على عباده المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة واتقوا الله ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترمہ دین خواتین، اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی کام بنانے والا ہے، ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہیں، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، چھوٹی سے لے کر جبریل علیہ السلام تک ساری مخلوق ہے، کرنے میں کام بنانے میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ پاک ان تمام چیزوں میں کسی کا محتاج نہیں. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. اس اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، اسی اللہ نے دنیا بنائی ہے. دنیا خود مطلب بنانے والا اللہ ہے. اسی اللہ نے دنیا سے جانے کے بعد قبر، حشر، نشر، انصراف، میزان، جنت، جہنم، ساری منزلیں اسی اللہ نے بنائی، اور اسی اللہ نے ہم کو بنایا ہے. اور دنیا میں ہم کو وقتی طور پر بھیجا ہے، ٹیمپروری. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ السلام. جیسا مسافر آدمی رہتا ہے ایسے رہو. سفر میں آدمی کیسے رہتا ہے؟ تو کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. تو ہم مسافر ہیں، دنیا ہمارے لیے وقتی ہے. اللہ نے دنیا کو وقتی بنایا ہے اور آخرت کو ہمیشہ کے لیے بنایا ہے. آخرت ہمیشہ کے لیے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. خالدین فیہا ابدا، جو گیا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وہاں موت بھی نہیں آئے گی. اور جو چیزیں ملی ہے آخرت میں وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. اگر راحت ہے تو ہمیشہ کی راحت ہے، اور اگر تکلیف ہے تو ہمیشہ کی تکلیف ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس اللہ نے ہم کو دنیا میں وقتی طور پر بھیجا ہے اور دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے. یہ آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ پاک آزماتے ہیں کون کیا کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے. دنیا کو اللہ پاک نے آخرت کی تیاری کی جگہ بنائی گا. دنیا مزرعہ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے. جیسا یہاں بوئیں گے وہاں ایسا پھل پائیں گے. چنے بوئے ہیں تو چنے اگیں گے، جوں بوئے تو گیہوں اگیں گے. ایسے دنیا میں جو کیا ہے وہ آخرت میں ملے گا. دنیا وقتی ہے، تھوڑی ہے، دنیا کو چھوڑنی ہے، اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہمیشہ رہنا ہے. اللہ پاک نے آخرت کی تیاری کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ سارے کام ہم کریں، اچھا کھانا کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھے مکان میں رہیں، اچھی تعلیم حاصل کریں، لیکن ان میں آخرت کو مقدم رکھیں. آخرت اصل ہے. یہ نہ ہو کہ غفلت میں آخرت چھوٹ جائے. کیوں؟
اللہ پاک نے موت لگائی ہے۔ اللہ پاک نے 3 فیصلے اگر لیں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تو کوئی یہاں نہیں رہے گا، چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، مرد ہو عورت ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، سب کو جانا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی یہاں نہیں رہے گا۔ اور دوسرا اللہ کا فیصلہ ہے تن تنہا جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے، سب یہاں دھرا رہ جائے گا، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھے زیورات، اچھے کپڑے، سب یہاں پہ رہیں گے۔ آدمی تنے تنہا اکیلا چلے گا۔ اذا جاء اجلہ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وقت آ جائے گا، نہ 1 سیکنڈ مؤخر کریں گے، نہ 1 سیکنڈ مؤجل کریں گے، نہ پہلے نہ بعد میں، بعید وقت پر ہم دبوچیں گے۔ جب بندہ یہاں سے چلے گا تو کوئی چیز ساتھ میں نہیں لے گی۔ اس لیے سکندر ذوالقرنین نے وصیت کی جب میرا انتقال ہو تو میرا ہاتھ جنازے کے باہر نکالے جائے تاکہ لوگ دیکھے سکندر ذوالقرنین پوری دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن آج دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ جا رہا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور تیسرا فیصلہ اللہ پاک کا یہ ہے کہ ساتھ میں نیکی چلے گی، عمل چلیں گے، اچھے ہو برے ہو، نیکی اور بدی دونوں ساتھ میں چلیں گے۔ اچھے عمل کیے ہیں وہ بھی ساتھ میں چلیں گے، برے عمل کیے ہیں وہ بھی ساتھ میں چلیں گے۔ اس لیے اس وقت ہم یہاں پر جو بیٹھی ہیں یہ کوئی رسمی باتیں نہیں ہیں، رسمی مجلس نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا ہے کہ شریعت اور سنت کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والی بن جائے، اللہ کو راضی کرنے والے کام ہم کرنے والی بن جائیں، اور وہ کام جن پر اللہ کا غضب اترتا ہو اس سے ہم بچنے والی بن جائیں۔ نبی علیہ السلام نے کہی کہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے اور غیروں کے طریقوں سے ہمیں نفرت ہو جائے، یہ کرنے کے کام یہ ہماری اپنی زندگی کے اندر آئے۔ اب اس کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ اپنی تربیت کروانا، اپنی اصلاح کروانا، اپنے دل کو روشن کرنا، اپنے دل کو منور کرنا، اور دل کو روشن کرنے کے لیے، دل کو منور کرنے کے لیے اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر گھر کر جائے، اللہ کی محبت تمام چیزوں پر غالب آ جائے۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، جتنی گھر کی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت، بچے کی محبت ہے، شوہر کی محبت ہے، بھائی بہنوں کی محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے۔ دنیا کے اندر اللہ پاک نے نمونے بنائے، یہ سب محبت اللہ ہی نے پیدا کی۔ وہ جانوروں میں محبت ہوتی ہے، جانور کی ہم خدمت کرتے ہیں تو جانور سے انسیت ہو جاتی ہے، جانور سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسانوں میں محبت ہے، آپس میں بھائی بہنوں میں محبت ہے، ایک ایسی زبردست محبت ہوتی ہے بھائی کے اندر، بہن کے اندر۔ بھائی بہن کی محبت ایک مثال بنتی ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسروں سے محبت کرتے ہیں، کہ بھائی کو بہن کے بغیر نہیں چلتا، بہن کو بھائی کے بغیر نہیں چلتا۔ یہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے، اس کا بدل نہیں ہے۔ اگر دوسری چیزیں نہیں ہے تو ان سب کا بدل ہے، لیکن بھائی کا بدل نہیں، بہن کا بدل نہیں۔ آدمی بچے ہیں ایک دوسرے بدل میں مل سکتے ہیں، دوسری شادی کر سکتا ہے، ماں آگے پیچھے ہے اس نے جو ہے وہ شادی، باپ شادی کر کے لے کر آیا، انتقال ہو گیا، وہ دوسری اس کی ماں بن سکتی ہے، لیکن حقیقی بھائی یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس کا بدل نہیں۔ یہ آپس میں ایک محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ ایسے ہی میاں بیوی میں محبت ہے، یہ بھی ایک محبت ہے، اس کو امراض کا، بلکہ قرآن کے اندر
جو مثال بیان کی ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، بیوی کو شوہر کو کیسے رہنا چاہیے، آپس میں کیسے آنا چاہیے، تو ایک دوسروں کو لباس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، لباس میں کئی خوبیاں ہیں، پائے کو چھپاتے ہیں، صدر کو چھپاتے ہیں، جسم کے زیادہ قریب ہے اور اس کے اندر حسن لگتا ہے، لباس کے بغیر آدمی ادھورا ہے، تو ایسے ہی مرد کو کہا کہ بیوی کے بغیر بیچارہ ہے، حدیث پاک کے اندر کہا کہ چاہے اس کی بڑی عمر ہو گئی ہو لیکن وہ حدیث پاک میں اس کو بیچارہ کہا گیا کہ اگر اس کی شادی نہیں اور بیوی کے ساتھ رہنے کے فضائل بتائے جو فرمایا نکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، جس نے نکاح کیے اس نے آدھے دین پہ عمل کیا، یہ فضائل بیان کی، دونوں میں آپ ایک دوسروں میں محبت کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنا، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام میں اور ازواج مطہرات میں محبت تھی، یہ ایک محبت تھی۔ ایک انگریزی کتاب میں ایک واقعہ یہودی کا لکھا ہے کہ دونوں میاں بیوی میں، مسلمان نہیں تھے وہ یہودی تھے، دونوں میں بہت محبت تھی، ایک دوسروں کو بہت چاہتے تھے۔ اب یہ تھا ان کے یہاں کے سال پورا ہوتا ہے، تو سال پورا ہوتے وقت ایک دوسروں کو ہدیہ دیتے ہیں، تو وہ دونوں ایک دوسروں کو ہدیہ دیتے ہیں، چونکہ ہدیہ ہمارے یہاں بھی سنت ہے، دینا چاہیے۔ مرد کو کہا گیا کہ جب کہیں باہر جاؤ تو اپنی بیوی کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ، ایک تو یہ خرچ ہے وہ الگ چیز ہے، ایک وقتاً فوقتاً کوئی چیز ہدیے میں دینا، کبھی باہر سے کپڑے لے آئے، کبھی باہر سے فلانی چیز لے کر چلے آئے، یہ بیوی کو ہدیہ دینا ہمارے یہاں تو یہ مصنون ہے، سنت ہے، اور ہدیے سے محبت بڑھتی ہے۔ ہمارے یہاں تو مستقل 10 چیزیں بتائی گئی، میاں بیوی کے درمیان میں ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے 10 چیزیں بتائی، خیر اس وقت وہ موضوع نہیں ہے۔ بہرحال وہ سال پورا ہوتے ایک دوسروں کو ہدیہ دیتے، ہر سال یہ معمول چلا رہا، اب بہت سارے سال گزر گئے، اب اللہ کی شان دونوں میں تنگی آئی، پریشانی آئی، تکلیفیں آئی، کاروبار بند ہو گیا، حالات آئے، مکان چلا گیا، حالات بڑھتے گئے، کھانے پینے میں تکلیفیں آئی، پریشانیاں بڑھ گئی، لیکن جب محبت ہوتی ہے نا محبت، تو پھر اگر تعلق پتلے دورے جیسا بھی ہے تو بھی باقی رہتا ہے، کیونکہ دونوں میں آپس میں محبت ہے، سمجھداری ہے، تو دورے جیسا تعلق ہے وہ بھی باقی رہے گا، اور اگر آپس میں محبت نہیں ہے تو پھر زنجیر جیسا تعلق بھی تھوڑے دن میں ٹوٹ جائے گا۔ تعلق تو ایسا ہے جیسے زنجیر ہے کہ سونے کی زنجیر ہے، لوہے کی زنجیر ہے، لیکن بس آپس میں تنازع ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر مسائل ہیں، تو پھر وہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ساکت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں تو محبت تھی، دونوں میں محبت تھی، اب سال پورا ہونے آیا، اب بیوی سوچ رہی تھی کہ کیا ہدیہ ان کو دینا، اور اس طرح مرد بھی سوچ رہا تھا کہ ان کو کیا ہدیہ دینا۔ اب بیوی نے سوچا، عورت نے سوچا کہ ان کے پاس میں گھڑی ہے، لیکن گھڑی کے اندر چین نہیں ہے، خالی گھڑی ہے، تو اگر چین ان کو مل جاتی تو گھڑی کے اندر لگ جاتی، تو یہ جو ہے اس کو پہن سکتے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ اس مرتبہ ان کو گھڑی کی چین لا کر دینی، یہ اس نے سوچا، عورت نے۔ ادھر مرد ہے اور اس نے بتایا نہیں کہ اب سال پورا ہوگا تو میں ان کے لیے گھڑی کی چین لا کر دوں۔ مرد نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا کہ اس کے بال جو ہے وہ لمبے ہیں اور اس کے بال میں ڈالنے کے لیے بکل نہیں ہے، تو میں اس کے لیے جو ہے بازار سے بکل خرید کے لاؤں گا، اور اس مرتبہ ہدیے میں اس کو میں بکل دوں گا۔ اب دونوں نے آپس میں طے کر لیا، اب جو ہے
دونوں کرنے لگے۔ اب یہ جو ہے عورت نے سوچا کہ کیسے میں گھڑی کی چین لوں۔ اب وہ ایک مرتبہ بازار میں گئی تو اس نے دیکھا مصنوعی بال، ڈپلیکیٹ بال، اس کی دکان اس نے دیکھی تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ ڈپلیکیٹ، کہ بہن یہ ڈپلیکیٹ بال ہے۔ اچھا تو یہ بال کہاں سے؟ کہا لوگوں کے پاس زائد ہوتے ہیں وہ دے جاتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ میرے پاس میں بھی تو بال بڑے ہیں، تو اس نے کہا کہ ایسا کرو آپ میرے بال لے سکتے ہو؟ کہا ہاں ہاں ہم لے سکتے ہیں۔ تو اس عورت نے اپنے بال جو ہے وہ دے دیے اور اس کے بدلے میں کچھ رقم آئی۔ وہ جو ہے وہ بازار میں گئی اور اس رقم سے گھڑی کی چین لے کر آئی۔ اس نے چین لے، اب ادھر جو ہے وہ اس کا مرد تھا، اس کو بھی بے چینی تھی کہ کل جو ہے وہ سال پورا ہو رہا ہے اور اس کو کوئی چیز دینی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو اس نے جو ہے وہ گھڑی بیچ دی، بازار میں گیا اور گھڑی بیچ دی، اور گھڑی بیچ کر اس کے پیسے سے وہ بکل خرید کے لے آیا۔ اب دوسرا دن دونوں کے پاس، کہ ادھر اس کے پاس میں بکل ہے اور اس کے پاس میں گھڑی کی چین ہے، دونوں بیٹھے ہیں کہ اب یہ بکل لے کر آیا ہے لیکن اس کے پاس میں بال نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ گھڑی کی چین لے کر آئی ہے لیکن یہ گھڑی نہیں ہے، کہ اس نے گھڑی کو دے دیا اور اس نے جو ہے وہ بالوں کو دے دیا۔ تو یہ واقعہ خیر یہود اور نصارہ کا ہے، یہ انگریزی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ ایک محبت آپس میں کیسی ہے کہ اللہ پاک نے محبت کو اتارا ہے اور اللہ پاک نے محبت کو تقسیم کیا ہے۔ ایسے ہی بیٹی اور باپ کی محبت، بیٹی میں ایک عجیب محبت ہوتی ہے جو لڑکے میں نہیں ہوتی، ماں بیٹے میں اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی بیٹی اور باپ میں محبت ہوتی ہے، کہ بیٹی باپ کو بہت چاہتی ہے، اپنے کو جہاں کہیں بھی، چاہے وہ سسرال چلی جاتی ہے، وہ اپنے سسرال میں ہوتی ہے لیکن وہ باپ کو یاد کرتی ہے اور وقتاً فوقتاً باپ کے یہاں جاتی ہے اور باپ کو جو ہے وہ ملتی ہے، باپ کی خدمت کرتی ہے۔ لڑکے کتنے بھی جو ہے وہ خوشحال ہو لیکن اتنا وہ باپ کا خیال نہیں رکھتے جتنی بیٹیاں باپ کا خیال رکھتی ہیں، اس لیے بیٹیوں کی عظمت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ جو محبت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بیٹی کس لیے، ایک فطری چیز ہے، اور بیٹی کو بھی کس سے محبت تھی؟ بیٹی کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت تھی۔ ایک مرتبہ بھوک کی وجہ سے کئی دن گزر گئے اور حالات سنگین چل رہے تھے، مدینہ منورہ میں ہر گھر میں فاقہ ہوتا تھا، عام طور پر فاقہ ہوتا تھا، کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، کئی دن گزر گئے، بھوک کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ حالات بڑے عجیب ہو گئے تھے۔ اب اس دوران میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آٹا لے کر آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ روٹیاں بنائی اور وہ روٹی بنا کر ایک حضرت علی کو دے دی، ایک حسن کو دے دی، ایک حسین کو دے دی، ایک فقیر مانگنے آیا ایک فقیر کو دے دی، ایک روٹی بچ گئی۔ اب جو ہے وہ ایک روٹی اپنے لیے رکھی، اب جیسے لقمہ منہ جو ہے وہ روٹی پکڑ کر منہ کی طرف لے گئی اور ایک لقمہ کھینچا، فوراً ابا جان کی یاد آ گئی اور آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے کہ میرے والد نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اب انہوں نے وہ روٹی کا ٹکڑا جلدی سے لپیٹ لیا اور دوپٹہ میں لپیٹ کر وہ سیدھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں پہنچی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فاطمہ کہ کئی دن ہو گئے کہ کوئی چیز میرے پیٹ کے اندر نہیں گئی۔ تو یہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک شہر کے اندر ایک شہر کا بڑا رئیس تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، اللہ نے اس کو بہت مال دیا تھا۔ اب جو ہے اس کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد جب وہ بیوی کو لے کر آیا تو دونوں نے آپس میں طے کر لیا کہ دیکھو ہم دونوں کو کہ جو ہے وہ اکیلے میں وقت گزارنا ہے، کوئی آئے تو ہمیں اپنے بات چیت کرتے رہنا ہے، کوئی ہمیں ڈسٹرب کرے تو ہم باہر نہیں نکلیں گے، اور کوئی اگر دروازہ کھٹکھٹائے تو ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔
بچی شادی ہو کے آئی تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب جیسا کہتے ہیں ایسا کریں گے۔ اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد بچے کا باپ آیا، لڑکے کا باپ آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے آواز لگائی، لیکن لڑکے نے اشارہ کر دیا کہ دیکھو دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ وہ تھوڑی دیر وہ کھٹکھٹاتا رہا، وہ کھٹکھٹا کے چلا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ لڑکی کا باپ آیا ملنے کے لیے، اب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس نے آواز لگائی، اس نے بیٹی کو پکارا۔ جب اس نے بیٹی کو پکارا تو بیٹی کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے۔ اب اس نے اشارہ کر دیا کہ کھلنا نہیں ہے۔ اب بیٹی جو ہے وہ کہہ نہیں سکتی، سہ نہیں سکتی، آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں، اب آنسو زیادہ نکلنے لگے، اب ایک دم سے وہ رونے لگی تو وہ لڑکا گھبرا گیا۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہو تو آپس میں اپنے طے کیا کہ دروازہ نہیں کھولنا، اگر آپ کو ایسی تکلیف ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جلدی سے جا کے دروازہ کھول دو۔ تو لڑکی جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھولا اور اپنے باپ کو اندر بلایا اور بٹھایا۔ خیر باپ مل کے چلا گیا۔ اب اللہ کی شان، اللہ نے پہلے سال ان کو بیٹا دیا، پہلا لڑکا ہوا، تو انہوں نے پورے گاؤں کی شادی کی، پورے گاؤں کی دعوت کی، اور پورے گاؤں کے اندر جو ہے وہ ہدیہ تقسیم کیا۔ پھر اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، پھر پورے گاؤں کی شادی، پورے گاؤں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے دعوت دی، اور پورے گاؤں کے اندر انہوں نے پورے گاؤں کو بلایا اور اچھی قسم کا کھانا پکایا اور سب کو ہدیہ دیا۔ تیسرا بیٹا ہوا، پھر انہوں نے پورے گاؤں کی وہ دعوت کی اور سب کو جو ہے اس نے ہدیہ دیا۔ اب چوتھے بیٹی پیدا ہوئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے جو ہے وہ پورے گاؤں کو نہیں، پورے شہر کو بلایا اور پورے شہر کی دعوت کی، اور کھانا جو ہے وہ اس سے اچھا پکایا، بہت اچھا پکایا، اور پھر اس کے بعد ہدیہ بھی سب کو ڈبل ڈبل دیا۔ خیر پروگرام پورا ہو گیا، میاں بیوی دونوں گھر آئے۔ عورت نے شوہر سے پوچھا ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں پوچھو۔ کہ دیکھو اللہ نے اپنوں کو پہلا بیٹا دیا تو آپ نے پورے گاؤں کی شادی، پورے گاؤں کی دعوت کی، اور پورے گاؤں کو جو آپ نے ہدیہ دیا، پھر بیٹا دیا، پھر آپ نے دعوت کی اور جو ہے ہدیہ دیا، پھر بیٹا ہوا، پھر دعوت دی، آپ نے سب کو کھلایا اور سب کو ہدیہ دیا۔ کہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو آپ نے گاؤں کو نہیں شہر کو کھلایا، بڑا مجمع بھی، اور کھانا بھی آپ نے اچھا بنایا، اور کھانے میں آئٹم میں بھی آپ نے بڑھا دی، کہ کھانا بھی آپ نے اچھا بنا، اور پھر آپ نے ہدیہ بھی ڈبل ڈبل دیا۔ تو ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے ایک جملے میں جواب دیا کہ دروازہ تو بیٹیاں ہی کھولتی ہے، دروازہ تو بیٹیاں ہی کھولتی ہے۔ تو یہ ایک ممتا ہے، محبت ہے۔ تو ایک یہ میں نے مثالیں دی کہ شوہر اور بیوی کی محبت، جو بیٹی اور باپ کی محبت، ماں بیٹے کی محبت، ماں کی ممتا، ماں اپنا سب کچھ بیٹے کے بھی لٹا دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے محبت دنیا میں ڈالی ہے، لیکن ان میں رہتے ہوئے، ان میں محبت کرتے ہوئے سب سے بڑی جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس سارے رشتوں میں اللہ کی محبت غالب آ جائے، کہ اللہ سے ایسی محبت ہو جائے کہ تمام پر غالب آ جائے، بچوں سے بھی زیادہ، شوہر سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، ہر ایک سے زیادہ۔ آپ دیکھو اللہ کی محبت تھی تو باپ کی محبت پر غالب آ گئی، کہ باپ گھر میں ملنے کے لیے آیا تو ازواج مطہرات میں سے ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے ہے، لیکن جو ہے وہ اللہ کی محبت غالب آ گئی کہ باپ کو اس جگہ پر بیٹھنے کے لیے نہیں دیا۔ یہ ہے کہ بیٹے پر باپ کی جو وہ بیٹے کے اوپر اللہ کی محبت غالب آ گئی، کہ اللہ کی راہ کے اندر بیٹوں کو قربان کر دیا۔ یہ سارے واقعات آپ کو حیات صحابہ میں، حکایت صحابہ میں آپ کو ملیں گے کہ مطالبہ کس چیز کا ہے، کہ مطالبہ اللہ کی محبت کا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، کہ دنیا کے مخلوق کے زیادہ خالق کی محبت ہو، کہ اللہ کی محبت دل کے اندر گھر کر جائے، کہ دل محبت کی جگہ ہے۔ یہ جگہ کس کے لیے ہے؟ کہ یہ اللہ کے لیے ہے، کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، ایسی محبت آ جائے، ایسی محبت اللہ کے دل کے اندر بس جائے کہ اللہ کا حکم آسان ہو جائے اور اللہ کے حکموں کے اندر لذت آ جائے، کہ اللہ کے حکموں کے اندر کیا آ جائے؟ لذت آ جائے، قرآن پڑھنے میں مزہ آ جائے، اللہ کا نام لینے میں مزہ آ جائے، اللہ کا ذکر کرنے کے اندر مزہ آ جائے، ہاں اللہ کی یاد کے اندر رہنے میں مزہ آ جائے، لطف آ جائے، اور حکم سے ایک ایسا لگاؤ ہو جائے کہ حکم میں تو فرائض واجبات مستحبات، کہ مستحبات پر ہم عمل کرنے والی بن جائے۔
وہ صحابت ہماری زندگی کے اندر آ جائے اور ایسی محبت کا غلبہ ہو جائے، ایسی محبت کا غلبہ ہو جائے کہ گناہ تو بہت دور کی بات ہے کہ مکروہ چیزیں بھی کہ اس پہ بھی ہم عمل چھوڑ دے گئے، یعنی مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائے۔ مکروہات شرعیہ یا شریعت میں جو چیزیں مکروہ ہے کہ وہ شریعت میں نہیں بلکہ طبیعت میں وہ چیزیں مکروہ ہو جائیں کہ نہیں میرے رب کو پسند نہیں ہے، میرا رب نہیں چاہتا، مجھے نہیں کرنا ہے کہ میرا رب چاہتا ہے میرا رب چاہتا ہے ایسا کرتا ہے کہ میرا رب چاہتا ہے کیسی محبت آپ کو مثالیں ملے گی۔ ماں حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی زبردست محبت ہے، ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت ہے، ماں حجرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ کی محبت انہوں نے عملی طور پر دکھلایا کہ دیکھو کہ شوہر کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، اللہ تیری محبت ہے کہ اس وقت وادن غیر زرعین کہ جہاں کچھ نہیں ہے، نہ کھانے پینے کی چیز ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسی جگہ پر شوہر مجھے چھوڑ کر جاتا ہے اور میں اور بچہ ہوں کہ ہم دو ہی ہیں، ہم دو کے علاوہ نہیں ہیں۔ اب وہ کہہ رہی ہے کیا اللہ کا حکم ہے ہمیں چھوڑ کر جانے کا؟ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر فوراً کہا اللہ کا حکم ہے تو آپ سے زیادہ اللہ کی محبت میرے دل میں ہے، آپ جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ جب اللہ کی محبت دل کے اندر گھر کر جاتی ہے نا، ہاں، اور حکموں والی زندگی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات اس کے تابع کر دیتے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے کہ تمام چیزیں اس کی ہو جاتی ہے، ساری چیزیں مسخر ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں جو وہ ڈال دیتا ہے۔ یہ ثابت انہوں نے کر کے دکھایا کہ شوہر سے زیادہ مجھے اللہ کی محبت ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، بڑا امتحان آیا، بڑا امتحان۔ اللہ کی محبت ہوتی ہے نا تو اللہ پاک آزماتے ہیں کہ صرف دعوے نہیں ہوتے بلکہ عملی طور پر کہ تمہارے دل میں کس کی محبت ہے، کہ تمہارے دل میں کون ہے، کہ نہیں اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لفظ نے فرشتہ بھیجا کہ دیکھو ابراہیم ہمارے بول بولتے ہیں اور ہمارے گنگناتے ہیں، ارے دیکھو تو صحیح ہمارے بول کی کیا قیمت لگاتے ہیں۔ فرشتہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں انسان کی شکل میں پہنچا اور فرشتے نے پڑھنا شروع کیا، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اب یہ فرشتے نے جیسا پڑھنا شروع کیا حضرت ابراہیم صاحب مچل گئے۔ ہاں، راتوں کو اٹھ کر صبح جلدی اٹھ کر اور اس میں سورہ یاسین پڑھنے کے اندر ہم مچل جائیں، سورہ جو ہے وہ مریم پڑھنے کے اندر ہم مچل جائیں، سورہ کب پڑھتے پڑھتے ہم مچل جائیں کہ اندر دل بے چین ہو جائے کہ اللہ کی یاد غالب آ جائے اور اللہ سے رابطہ ایسا مضبوط ہو جائے کہ اللہ کے بغیر کچھ اچھا نہ لگے، اور جو ہے وہ 24 گھنٹے میں وہ تنہائی کا ہم انتظار کریں، وہ گھڑی کا ہم انتظار کریں کہ وہ گھڑی کب آئے اور اللہ سے ہم بات چیت کریں، وہ گھڑی کب آئے اللہ کے سامنے ہم کھڑی ہو جائیں، وہ گھڑی کب آئے ہم اللہ کو قرآن سنانے والی بن جائے، وہ گھڑی کب آئے کہ اللہ کی یاد کے اندر ہم انتظار پہ بیٹھے جائیں۔ ہاں، ایک رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتی کہ اللہ سارے دروازے بند ہو گئے، سب نے دروازے بند کر لیے، کہ سب نے دروازے بند کر لیے، سب اپنے اپنے گھروں میں جو وہ چلے گئے، اے اللہ اب میں اور تو ہی ہے اللہ، میں اور تو ہی ہے اللہ، مجھے تو تیرا تعلق چاہیے، مجھے تو تیرا قرب چاہیے، اے اللہ نفس اور شیطان میرے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ جیسے تو نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ایسے اللہ تو نفس اور شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک لے۔ تو یہ ایک تنہائی کی باتیں ہیں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ سے جو راتوں کو لو لگاتی تھی اور ایسی اللہ کی یاد میں ایسی مہ ہو جاتی تھی، ایسی ہو جاتی تھی کہ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے چلے، 2.5 سال میں بیت اللہ پہنچے، کیا انداز تھا چلنے کا محبت میں، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ایسی محبت نصیب فرما دے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم جب چلتے تو ایک قدم چلتے 2 رکعت نماز پڑھتے، ایک قدم چلتے 2 رکعت نماز پڑھتے، ایک قدم چلتے 2 رکعت نماز پڑھتے، ایسے 2 رکعت پڑھتے 2.5 سال میں نشاپور سے بیت اللہ پہنچے۔ جب بیت اللہ پہنچے تو حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ 120 رحمتیں جو اللہ کی اتر رہی اس وقت، اللہ کی تجلی جو اتر رہی اس بیت کی، یہ تجلی مجھ پر اترے گی کہ میں اللہ کی محبت میں کہ سر کو جھکاتے جھکاتے آیا۔ بس ابھی یہ سوچ رہے ہیں، ان کی نظر پڑی، کیا دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی تجلی وہ ایک کونے میں عورت بیٹھی ہے، اس عورت پر اتر رہی ہے۔ ابراہیم ابن ادھم تعجب کرنے لگے کہ اللہ یہ کیسے، وہ ایک دم سے اس طرف جو وہ دوڑے، جیسے اس کے قریب آئے تو وہ عورت کا نام تھا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ۔
اس عورت نے فوراً حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم سر کے بل آئے ہو، میں پلکوں کے بل آئی ہوں. کہ تم سر کے بل، کہ تم گھر سے چلے اور سر کے بل یعنی سجدہ کرتے کرتے آئے. ارے میں تو پلکوں کے بل آئی ہوں، یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہی. ایسا استحضار، ایسا دھیان، ایسے اللہ کی محبت کہ پورا سفر میرا ایسا رہا کہ ایک سیکنڈ میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہی. تو یہ اللہ کی محبت تھی. تو حضرت ابراہیم ابن ادم، حضرت ابراہیم علیہ السلام مچل گئے. تو فرشتہ کہنے لگا، فرشتے سے کہنے لگے بھائی پڑھ، دوسری مرتبہ پڑھ. کہا کیا دو گے؟ کہا دیکھ یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، آدھی بکریاں تجھے دے دیتا. کہ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر آدمی مال کو نہیں دیکھتا. ہاں اللہ کی نسبت پر کہ اللہ کا حکم ہے دے دو، کہ محتاج آئے دے دو. تو اب یہ نہیں دیکھنا کہ چھوٹے پیسے کہ نہیں پیسے، کہ پاکٹ میں ہاتھ ڈال دیا اور جو آیا وہ دے دیا. کہ اللہ تیری نسبت پر ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہاں کہ ہرگز تم اللہ کو پا نہیں سکتے جب تک تم اپنی مرغوب اور محبت والی چیز کو اللہ کے حوالے نہ کر دو. یہ اللہ کی محبت ہے تو پھر امتحان ہے کہ فوراً کہ ماں سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں آدھا دے دوں گا، تو پڑھ. اس نے پڑھنا شروع کیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت. جب اس نے پڑھنا شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر مچل گئے. کہا بھائی پھر پڑھ. کہا کیا دو گے؟ کہا یہ آدھی ہے وہ بھی لے لے. پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھائی پھر پڑھ. اب تو کچھ ہے نہیں. کہا ایسا کر یہ جو بکریاں تجھ کو دی اس بکریوں کو میں چرا دوں گا. تو اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم تم کامیاب ہو گئے. تو ماں حضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امتحان آیا، بھاری امتحان آیا. کہ کیا امتحان آیا؟ کہ بیٹے پر چھری چلوانا ہے. کیا دنیا میں ممتا بڑی ہے کہ سب سے زیادہ کہ ماں کی ممتا مشہور ہے کہ ماں اپنا سب کچھ گما دے گی بچے کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کر دے گی اور کرتی ہے. خود جو ہے وہ بھیگے میں سوتی ہے، گیلے میں سوتی ہے اور بچوں کو سوکھے میں سلاتی ہے. بچے کی تھوڑی تکلیف کے لیے پوری رات جگتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے. یہ ماں کی ممتا ہے. لیکن اللہ کی محبت کہ اللہ کی محبت کہ بچے کی محبت سے زیادہ ہے، یہ ماں حضرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا. کہ جب یہ حکم آیا کہ بیٹوں کو ذبح کرنا ہے اور یہ لے کر چلے حضرت ابراہیم، طے کر لیا کہ اللہ تیری محبت ہے، بیٹے کی محبت نہیں ہے. ہم تو جو ہے وہ تیری بات مانیں گے اور تو کہہ رہا ہے تو ہم بیٹے کو ذبح کریں گے. حالانکہ بیٹے کو ذبح کرنا آسان نہیں ہے. اللہ کا خود کہہ رہے ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. اللہ پاک کہتے ہیں کہ بہت بھاری آزمائش ہے، بڑی زبردست آزمائش ہے، لیکن ماں حضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے. تو ابراہیم لے کر گئے. اب ادھر شیطان آیا ماں حضرہ کے پاس اور کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ کہا نا تمہارے بیٹے کو ذبح کیا جائے گا. کہا کون کرے گا؟ کہا اس کے ابا کریں گے. کہا کیوں کریں گے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں آج کرے گا. کیا کیوں کرے گا؟ کہ اللہ کا حکم ہے. ماں حضرہ نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کا حکم ہے تو فوراً کہنے لگی کہ اللہ کا حکم ہے تو ایسی ایک نہیں کئی جانیں اللہ کے نام پہ قربان. ایسا ایک بیٹا نہیں، کئی بیٹے اللہ کے نام پہ قربان. تو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اللہ ہمارے دل میں تیری محبت ہے. اب ہمارے ذمے اللہ کی محبت کو لانا کہ جتنے اللہ کے احکامات ہیں، عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اگر پیسے تو حج ہے، پھر معاشرت ہے، معاشرت کے فرائض ہے کہ رہن سہن، شادی بیاہ، موت میت، وضع خطا، لباس، یہ سارا رہن سہن ہے، معاشرہ ہے. پھر معاملات کے فرائض ہے، پھر اخلاق کے فرائض ہے. یہ فرائض ہماری زندگی کے اندر آ جاوے، اس پر ہم عمل کرنے والی بن جاوے. اتنی محبت تو ہر مرد عورت ہر ایک کے ذمہ فرض ہے. یعنی یوں سمجھو کہ قبر کے 3 سوال. قبر میں جانا ہے، آج نہیں تو کل باری ہے. قبر میں چلے گئے، قبر میں 3 سوال ہوں گے. کون ہے تمہارا رب؟ تمہارا دین کیا ہے؟ کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں؟ یہ 3 سوال. اتنی محبت، یہ 3 سوال اس کے جواب ہم دے سکے، عملی طور پر ہم کر سکے. رب کو ہم ایک مانے کہ اللہ نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی کام بنانے والا ہے. ہم دکان سے نہیں پلتے تھے، ہم بچوں کو نہیں پالتے تھے، ہم گھر کو نہیں چلاتے تھے، چلانے والا تو تھا، بچوں کو پالنے والا تو تھا. شوہر ہمیں نہیں پالتے تھے، تو پالتا تھا. دکان ہمیں نہیں پالتی تھی، تو پالتا تھا. اس کی عملی مشق اور اس کا جب ٹکراؤ آیا اس وقت عمل نے اللہ کے حکم کو مقدم کر دیا. تو اتنا ایمان اگر ہمارے پاس میں ہے دل کے اندر کہ جاتے وقت زبان سے کلمہ نکل گیا، یعنی دل میں آ گیا اللہ،
تو زبان سے نکل گیا تو ہم جواب دے سکیں گے. یہ 3 سوال کے ہم جواب دے سکیں گے. اور آخرت کے 5 سوال ہیں, ان 5 سوال کے ہم جواب دے سکیں گے. اتنا اندر اللہ کی محبت کو لے کے جانا ہر ایک کے ذمہ فرض. تو محترمہ دینی خواتین, یہ شریعت اور سنت ہے. یہ شریعت اور سنت یہ زندگی میں لانے کے لیے اللہ کی محبت کا غلبہ ہونا چاہیے. کہ اللہ کی محبت تمام چیزوں پر غالب آ جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اس کے لیے ایک محنت ہے. کہ پہلی محنت کیا ہے کہ 3 محنتیں ہمیں کرنی ہے. کہ 3 محنتیں ہم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی محبت تمام چیزوں پر غالب آ جائے گی. کہ پہلی محنت کیا ہے؟ پہلی محنت یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کو, اللہ کی قدرت کو, اللہ سے ہونے کو ہم بولتی رہیں. اس کو جو ہے وہ بولنا ہے کہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ ہی کرنے والے ہیں, اللہ نے کیا ہے, اللہ ہی کریں گے, اللہ ہی کرتے ہیں. اس کو بولنا اور اس کی مشق کرنا عملی طور پر. اور جو چیزیں دکھ رہی ہے اس کا انکار کرنا. جو دکھ رہی ہے, ایسا دکھ رہا ہے کہ میں نے کھانا پکایا تو نہیں, میرے سے کھانا نہیں پکا, پکانے والی لذت اللہ پاک نے ڈالی. پانی سے پیاس جو بجھی نہیں, پیاس بجھانے والے اللہ ہے. کھانے سے پیٹ بھرا نہیں, بھرنے والے اللہ ہے. اس کا عملی مشق کرنا, اس کی عملی ہم مشق کرتی رہے. کہ عملی مشق کرے. یہ جب عملی مشق ہماری ہوگی نا, اس کی عملی مشق کرنا ہے. اور گھروں کے اندر اس کا رواج ڈالیں. اس کو دعوت کہتے ہیں. یہ دعوت کا مزاج گھروں کے اندر ڈالیں کہ سب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کریں. اس کو جو بیٹوں کو کہیں, گھر کے اندر شوہر ہے شوہر کو کہیں, بھائی ہے بھائی کو کہیں, بیٹیاں ہیں بیٹیوں کو کہیں, بچوں کو لے کر بیٹھیں گھر کے اندر. اللہ پاک نے ہمیں گھر دیا ہے. اللہ پاک نے ہم کو گھر کا ملکہ بنایا ہے. گھر والی سے ہوتا ہے, مرد سے نہیں ہوتا. اور بچے جو عورت سے ہوتے ہیں. تو جو ہے اللہ پاک نے بچوں کا تعلق عورت کے ساتھ میں رکھا ہے. کہ ماں کون سی زبان بچے بولیں گے؟ مادری زبان بولیں گے. پدری زبان نہیں بولیں گے, باقی زبان نہیں بولیں گے, ماں کی زبان. کہ بچوں کی تربیت کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے ذمہ رکھا ہے. گھر بھی اللہ پاک نے عورت کو دیا اور بچے بھی اللہ پاک نے عورتوں کو دیے. تو ایک نظام گھر کا ہے. اب گھر کے اندر اللہ کی بڑائی کا ماحول بنانا. گھر کے اندر اللہ کی باتیں, سب کے دل میں اللہ کی محبت آئے, اس لیے اب اس کو بولنا. اب بولتے رہو, اللہ کی بڑائی کو بولو, اللہ سے ہونے کو بولو. بلکہ بعض مرتبہ جو ہے اس میں تاثیر ہے. ہاں کہ جب بچوں کو آپ سکھاتے رہو گے نا, کہ بچوں کو آپ سکھاتے رہو گی تو بچوں کے اندر وہ تاثیر پیدا ہوگی. وہ تاثیر پیدا ہوگی اور بچے کی سلیٹ کو جو دل کی سلیٹ بالکل کوری ہے, بچے اس کو لے لیں گے. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو ہے وہ بچے ہیں, یہ چھوٹے سے بچے ہیں, لیکن ماں نے ان کو جو ہے وہ کتنے بڑے بنے کہ بختیار کاکی بنے. اتنے بڑے اللہ والے بنے, اتنے بڑے اللہ والے بنے کہ ان کے اندر 4 صفاتیں بہت خاص تھی. کہ جو ہے وہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک کبھی ان کی تکبیر اولا نہیں چھوٹی. بالغ ہونے سے لے کر کبھی ان کی تہجد نہیں چھوٹی. بالغ ہونے سے لے کر موت تک کبھی ان کی کوئی سنت نہیں چھوٹی. اور اثر سے پہلے کی کبھی سنت نہیں چھوٹی. اور بالغ ہونے سے لے کر موت تک کبھی بد نظری سے نہیں ہوئی. کہ غیر محرم پر نہیں. اتنے بڑے اللہ والے. تو اتنا بڑا بنانے والی کون؟ ان کی ماں تھی. کہ ان کے دل میں ان کی ماں نے اللہ کی محبت اتار دی. اور یہ بات بس بیٹا اللہ کرتے ہیں. بیٹا کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتے ہیں. بیٹا پیاس کون بجھاتے ہیں؟ اللہ بجھاتے ہیں. اب بیٹا ایسا کرو کہ بیٹا تم جو ہے وہ اللہ سے لینا ہے. تو اللہ سے لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے لینے کا طریقہ 2 رکعت نماز ہے. بیٹا وضو کرو, 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے جو ہے وہ مانگو. تو یہ بختیار کاکی مشق کرتے تھے روزانہ. ماں کیا کرتی کہ ماں کھانا پکا کر چپ چاپ الماری میں رکھ دیتی, چپ چاپ رکھ دیتی. اور پھر بیٹا آتا جو مدرسے سے آتا تو پھر بیٹے کو اچھا بیٹا جلدی وضو کرو, بیٹا 2 رکعت نماز پڑھو. دیکھو بیٹا اللہ نے تمہارے کھانے کا, اب اللہ سے مانگو, اللہ نے تمہارے کھانے کا انتظام کر دیا ہے. اب جو ہے وہ کھڑے ہوتے اور تلاش کرتے, الماری میں دیکھتے تو کھانا ہوتا. تو کہتے بیٹا اسے بیٹا کس نے دیا؟ کام بھی اللہ نے دیا. اب یہ مشق ہوتی. اب مشق کرتے کرتے کوئی چیز کی مشق کرنی پڑتی ہے. کوئی کام کرنا ہو تو اس کو پہلے کرنا پڑتا ہے, اس کی مشق کرنی پڑتی ہے. کہ کرتے کرتے اس کو سیکھنا پڑتا ہے. جیسے اللہ کی محبت لانے کے لیے اللہ کی محبت کو سیکھنا پڑے گا. کہ اس کو جو وہ سیکھنا ہے. تو یہ ترتیب ہے کہ ہم اس بول کو بولتے رہیں کہ یہ سیکھنا ہے. یہ اندر گھر کرتے چلے جائیں گے, اندر اترتے چلے جائیں گے. یہ اتریں گے تو جو ہے وہ بولتے رہے. جب ہم اس کو بولیں گے تو اندر گھر کرتے چلے جائیں گے. اب جو ہے وہ ماں نے بچے کے دل میں گھر کروا دیا. اب جو ہے ایک مرتبہ ماں باہر تھی, آنے کا وقت ہو گیا. اب بچے کا بھی آنے کا وقت ہو گیا, کھانا بھی پکا نہیں تھا. ماں ایک دم سے دوڑی, بھاگی, پریشان تھی. دروازے پہ آئی, دروازہ کھولا, کیا دیکھا بیٹا سویا ہوا ہے. جلدی بھاگی, آنکھوں میں آنسو نکل گئے, کچن میں گئی اور یہ دل میں تھا کہ اللہ تو نے میرے بچے کا ایمان بچا لیا.
کہ آج میں نہ پہنچتی تو میرا بچہ یہ سمجھتا کہ اللہ نہیں کھلاتے، ماں کھلاتی. جلدی جلدی اس نے کھانا پکایا اور کھانا پکا کر جلدی سے الماری میں رکھ دیا اور پھر بیٹے کے پاس آئی اور بیٹے کو اٹھایا کہ بیٹا اٹھو اٹھو، جلدی اٹھو بیٹا، جلدی اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو، بڑی بھوک لگی ہوگی آج آپ کو، دیر ہو گئی. اب جو ہے وہ بیٹا بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا امی جان میں نے تو کھانا کھا لیا. تو ماں کو تعجب ہوا کہ بیٹا کھانا کھا لیا؟ کہ ہاں امی جان میں نے کھانا کھا لیا. تو امی جان میں گھر میں آیا، آپ نہیں تھی. فوراً میرے دل میں آیا کہ ماں کھانا نہیں کھلاتی، کھانا تو اللہ کھلاتے. میں نے فوراً وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ سے کہا کہ اللہ تو بہت بھوک لگی ہے اور آج امی نہیں ہے، لیکن اللہ کھانا تو آپ کھلاتے ہیں، کھانا تو آپ دیتے ہیں. اب جو ہے میں نے ہاتھ پھیرے، میں اٹھا، الماری میں گیا. امی جان میں نے الماری کو کھولا تو اس میں سے روٹی نکلی، ایک روٹی. امی جان وہ روٹی، لیکن امی جان میں نے وہ روٹی کھائی، ایسی لذت والی تھی، ایسے مزے والی تھی، اس سے پہلے ایسی روٹی میں نے کبھی نہیں کھائی. ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے. ماں کہنے لگی کہ میرا بیٹا اللہ کے خزانے سے لینے والا بن گیا. تو وہیں سے ان کا لقب پڑ گیا کاکی. کاک کہتے ہیں روٹی کو، کاکی. بختیار کاکی، بختیار ایک روٹی والے، کاکی مانے ایک روٹی والے. کہ بختیار کاکی دہلی میں آرام فرما رہے ہیں، نور اللہ منقدہ. تو یہ ماؤں نے ان کے دلوں میں محبت بھر دی کہ گھر کا ایک ماحول بنایا. تو گھر کے اندر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کرنا، گھر کے اندر غیب کے تذکرے کرنا، اس سے جو ہے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اللہ نے قبر بنائی ہے، اللہ نے حشر بنایا، اللہ نے فصیلت بنائی، اللہ نے بنائی جنت، اللہ نے بنائی، اللہ نے جہنم بنائی. ہاں اللہ پر ناراض ہوں گے جہنم میں ڈالیں گے، میرے رب کو مجھے ناراض نہیں کرنا. اللہ نے جنت بنائی ہے. ہاں اللہ پاک کہتے ہیں واللہ ادعو الی دار السلام، کہ دیکھو میں دعوت دیتا ہوں جنت کی طرف کہ تم اس کی تیاری کرو اور اس طرف راغب ہو. میں نے تمہارے لیے یہ چیزیں تیار کر لی ہے. تو جنت کا تذکرہ ایسا ہو جائے کہ زیورات فیکے پڑ جائے. جنت کے زیورات کا تذکرہ آئے تو یہاں کے زیورات فیکے پڑ جائے. جنت کا لباس کا تذکرہ آ جائے، وہ ایسا لباس، اس میں ایسے ایسے کلر ہوں گے ہاں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو وہ جنت کے لباس کا تذکرہ آ جائے تو جو ہے یہاں کے لباس فیکے پڑ جائے. جنت کے کھانے کا تذکرہ آ جائے، یہاں کا کھانا فیکے پڑ جائے. جنت کا جو فرنیچر، جنت کا گھر سامنے آ جائے، وہ فارم ہاؤس اللہ تعالیٰ دے دیں گے کہ یہاں تو اس کو تو ہم سمجھا بھی نہیں سکتے. اس لیے اللہ پاک نے حدیث پاک میں کہا نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل میں اس کا خیال آیا کہ ایسا ہم نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے. ایسی چیزیں خالی آپ ایک نظر مارو گی تو آپ کا فرنیچر بدل جائے گا، آپ ایک نظر مارو گی آپ کے گھر کا کلر بدل جائے گا اور پھر آپ کی خادم ہوگی، صفائی کی ضرورت نہیں ہوگی. خالی آپ دیکھو گی تو گھر جو ہے ایسے آپ بدلنا چاہو گے، ہر سال سیٹنگ کرنا چاہتی ہو آپ کہ یہ چادر ہونی چاہیے اور ایسی ٹائل سے ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیکھتے اس کو جو بدل دیں گے. جو آپ کے اندر خیال آیا ایسا اللہ کر دیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو جنت کے تذکرے ایسے ہو جاوے کہ غیب میں کہ اللہ کی محبت غالب آ جائے کہ اللہ اے اللہ جی دنیا ہے وقتی ہے بس گزر جائے، یا تو گزارا ہے کہ چھوڑنا ہے ہاں کہ چال سے بھاؤ سے چلے گا، چلا لیں گے یا چل جائے گا، لیکن آخرت میں جیسا تیسا نہیں چلے گا. ہاں کہ یہاں چل جائے گا، روٹی گرم ملی تو بھی کیا، سالن ٹھنڈا ملا تو بھی کیا، کہ چل جائے گا یہاں پر. لیکن اے اللہ تیرا حکم ہے کہ یہاں پورا کرنے میں جیسا تیسا نہیں چلے گا. کہ تو نے کہا ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تیرے نبی کی سنت کہ جیسی تیسی نہیں چلے گی. ہاں کہ ایک سنت کا ہم اہتمام کریں گے، ہماری زندگی اچھی بنائیں گے. تو پہلے نمبر پر اللہ کی محبت کے لانے کے لیے ان چیزوں کا آپس میں گھروں کے اندر اس کا تذکرہ کرنا ہے. ایک دوسرے نمبر پر اللہ کے حکم کو اچھی طرح کرنا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے. کہ اللہ نماز ہے، نماز کو اچھی طرح بنانا. نماز جو وہ اللہ کے نبی کہ مومن کی معراج نماز ہے. اللہ کے نبی کہ مومن کی معراج، اللہ تعالیٰ بات چیت کرتے ہیں تو نماز کے اندر لگاؤ ہمیں پیدا، نماز ہماری اچھی بن جائے، نماز کا ظاہر بھی بنے، نماز کا باطن بھی بنے، نماز میں خضوع پیدا ہو، پھر وہ نماز اللہ کے خزانے سے رہنے والی بن جائے. اس کا خوب اہتمام ہو، اچھی نماز ہو، اچھی طرح ہم نماز پڑھیں. جب آؤ استحضار کے ساتھ نماز ہو، کہ نماز میں ظاہر سنت ہے اس کا بھی اہتمام ہو. اچھی طرح سے وضو کرو آپ، کہ وضو کے اندر 17 سنت ہے، سنت کے مطابق ہمارا وضو ہونا چاہیے، کہ سنت کے مطابق ہمارا وضو ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد نماز کے اندر سنت ہے کہ سنت کے مطابق ہماری نماز ہونا چاہیے. نماز کا جو سنت کے مطابق کا اہتمام. پھر اس کے بعد فرائض، تو فرائض سے پانچوں دن میں اگر ان دنوں میں چل رہی ہے تو معاف ہے، لیکن ان دنوں میں نہیں چل رہی ہے تو ہمیں نماز اول وقت کے اندر پڑھنی ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھے. سنت کا خوب اہتمام کرے، کہ سنت کا خوب اہتمام کرے. عمل کے اندر اللہ کو پہلا عمل پسند کون سا ہے؟ سابقوا بالخیرات، یہ اللہ کو عمل پسند ہے.
کہ کون سا عمل؟ سابقون بالخیرات کس کو کہتے ہیں؟ کہ عمل کا اعلیٰ درجہ. مثال کے طور پہ کہ عمل کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ عمل کا جیسے نماز ہے تو مردوں کے لیے بتایا کہ نماز مردوں کے لیے اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ پہلی صف میں بیٹھ کر اذان کا جواب دینا. یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ اعلیٰ درجہ کہ سابقون بالخیرات. ایسے مستورات کے لیے اول وقت کے اندر جو ہے اس کا اہتمام کرنا. فرائض نماز میں کہ نوافل کا خوب اہتمام کرنا چاہے کہ تہجد بالکل نہ چھوٹے. صبح میں آپ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا اپنا جو معاشرہ ہے, اپنے معاشرے میں اسلامی کلچر کے اندر اللہ کو کون سا معاشرہ پسند ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسلامی کلچر پسند ہے. یہ اللہ نے پسند کر دیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام پریکٹیکل کر کے دکھایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جلدی سو جاتے تھے. عشاء کے بعد بات چیت منع کیا آپ نے دین کے کام کے علاوہ کہ کوئی بات چیت نہیں, بات چیت کرنا مکروہ ہے. رات کو جلدی سو جاؤ, جلدی سونے کی عادت ڈالو. جلدی سو جانا ہے رات کے اندر, جلدی سے سو جاؤ اور پھر صبح تہجد کے 1 گھنٹے پہلے کم سے کم اٹھ جاؤ. کہ تہجد کا جو وقت ہے ابھی 5 بجنے کے قریب جو ہے وقت ہو رہا ہے, 5 بجے تو 4-5 کا کو تو 1 گھنٹے پہلے 4 بجے کے قریب جو ہے وہ اٹھ جانا چاہیے. اور پھر اٹھ کر تہجد کی نمازیں 4 رکعتیں 8 رکعتیں جو ہے وہ 10 رکعتیں 12 رکعتیں 2 کر کے اس کو جو ہے وہ آپ پڑھیں. اور پھر اس میں اگر بڑی صورتیں یاد ہیں سورہ یاسین پڑھیں, سورہ کہف پڑھیں, سورہ مریم پڑھیں. رات میں اس کی تلاوت کریں اور پھر تلاوت کرنے کے بعد سورہ یاسین پڑھیں. تو سورہ یاسین کی بڑی فضیلت ہے. رات کے پچھلے حصے میں 3 دل جمع ہوتے ہیں. ایک دل قرآن کا کہ قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے. اور رات کا دل کون سا ہے؟ کہ آخری حصہ ہے, یہ رات کا دل ہے. اور تیسرا انسان کا دل. کہ 3 دل جمع ہوتے ہیں اور جب اس میں اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو مانگتے ہیں اللہ پاک اعلان کیے بغیر, اللہ پاک مانگے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں. تو محترمہ دینی خواتین, تہجد کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے, خوب پابندی ہونی چاہیے کہ تہجد کی خوب پابندی ہو, تہجد کا خوب اہتمام. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں نا, دیکھو اللہ کی محبت کی علامت ہے, اللہ پاک جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کو اپنا دوست بناتے ہیں. اللہ ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ پاک جس کو اپنا دوست بناتے ہیں سب سے پہلے اس کو تہجد کی توفیق دیتے ہیں. اگر تہجد کی توفیق نہیں ہے تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں موت آ گئی, اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے ناراض ہو جائے کہ جاتے وقت زبان پر کلمہ بھی نہ آئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے جب رات ہوتی ہے نا تو 3 جماعتوں میں لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک جماعت جو ہے وہ دین کی محنت کرنے والی ہوتی ہے, تو وہ دن بھر دین کی محنت کرتی ہے, تھکتی ہے, پڑھنے پڑھانے میں ہوتی ہے, اذکار میں ہوتی ہے, اللہ کے کام کے اندر لگتی ہے, دن بھر جو تھک جاتی ہے. ہاں جیسے آپ کا بھی دن بھر کاموں میں لگنا یہ بھی اللہ کے لیے ہے. آپ گھر کا کام کاج کر رہی ہو نا, یہ سب دین ہے, یہ سمجھنا آپ. یہ نہیں کہ یہ دنیا ہے, نہیں یہ دین ہے, یہ سارا دین ہے. آپ چمچ اٹھا کر رکھتی ہو نا, چمچ اٹھانے پہ اگر اللہ کو راضی کرنے کی آپ کی نیت ہے تو 1 نیکی ملے گی, 1 گناہ معاف ہوگا, جنت کے اندر 1 درجہ بلند ہوگا. گھر کی صفائی پر آپ کو اجر ملے گا, گھر میں صاف صفائی آپ گھر میں پکاتے اس پر اجر ملے گا, بچوں کی تربیت کرتے اس پر, اس میں آپ دین پر تھک گئی. اور تھکنے کے بعد ایک طبقہ یہ ہے کہ رات کو تھک گئی, اب جو ہے وہ رات کو نیت کی کہ اللہ تہجد پڑھنی ہے لیکن آنکھ نہیں کھلی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تہجد پڑھنے کا اجر دے دیتے. ایک جماعت تو یہ. اور دوسری جماعت اللہ کے مقرب لوگ ہیں, اللہ کے خاص لوگ ہیں. اللہ ہم کو بھی ان میں سے کر دے, مقربین میں کر دے, نیک بندوں میں کر دے کہ وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ راتوں کو چاہے کتنی بھی رات گزر گئی ہو لیکن انہیں اٹھایا نہیں جاتا. ہاں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کہ جب وہ راتیں ہوتی ہیں تو ان کے بستر ان کے پہلوؤں سے الگ ہو جاتے ہیں, کہ اپنے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں, بستر ان کو اچھال دیتا ہے اور یہ جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی یاد کے اندر لگ جاتے ہیں. بہت ساری جو ہے وہ عورتیں اللہ کی بندیاں کہ وہ راتوں کو بس وہ فارغ ہو کر ایک بے چینی ہوتی ہے اور اللہ کی یاد میں لگ جاتی ہے, کہیں ذکر میں لگی ہے, کہیں تلاوت میں لگی ہے, کہیں نوافل کے اندر لگی ہے. اب واقعات پڑھو کہ وہ کون سی چیز تھی انہیں سونے نہیں دیتی تھی, کہ وہ اللہ کی محبت تھی کہ اس کے اندر جو وہ لگ جاتی تھی. تو ایک تو یہ تو مقربین ہے, اللہ ان میں اضافہ کرتے ہیں. تیسری جماعت وہ ہوتی ہے, اللہ پاک کہتے ہیں فرشتوں سے کہ وہ راتوں کو غلط کاموں میں ہوتی ہے, یعنی غلط کام کی مراد اللہ کا حکم نہیں ہے, دوسرے کاموں میں لگے ہیں جن میں اجر نہیں ہے, جس میں کوئی ثواب نہیں ہے, واہیات میں, واہی تباہی میں, غیبت میں, چگلی میں. اور آج کل جو بڑی بیماری موبائل کی ہے کہ راتوں کو 12 1 بجے تک بیٹی کے پاس الگ موبائل, بہو کے پاس الگ موبائل, شوہر کے پاس الگ موبائل, بیٹے کے پاس الگ موبائل. اب ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں اور سارے جو ہے وہ بے گھر ہے.
ایک دوسرے کے دل کٹے ہوئے، ایک دوسرے کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کھانے میں کوئی دوسرے کو پوچھتا ہے، نہ احوال پوچھتے ہیں. یہ باپ جو ہے وہ ماں بیچاری انتظار کرتی ہے، اور جو ہے وہ بیٹی آتی ہے لیکن وہ رات کو کس میں موبائل میں لگتی ہے، ماں کے پاس میں بیٹھتی ہے، کچھ دو تسلی والی باتیں کہتی. باپ بیچارہ تھکا ہوا ماندہ ہے، انتظار کرتا ہے کہ بیٹا اگر مجھ سے کچھ کہے گا، لیکن رات کو بیٹا آتا ہے نہ یہ پوچھتا ہے کہ ابا آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے، ابا آپ نے دوا لی کہ نہیں دی. وہ آتا ہے، وہ سیدھا لے کر یا تو باہر چلا جاتا ہے یا موبائل لے کر بیٹھ جاتا ہے. تو یہ راتوں میں، اور پھر اسی میں رات گزرتی ہے 11 بجے تک، 12 بجے تک، 1 بجے تک. اور بات تو بہت سارے تو ایسے ہیں کہ صبح تک، کہ جب وہ چارجود کا وقت ہوتا ہے نا تو اللہ کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ان کو جلدی سے سلا دو، کہ یہ جماعت کو جلدی سے سلا دو. ان کا کھڑا ہونا ہمارے لیے بڑا، ان کا ہمارے سامنے کھڑا ہونا، کہ ان کا کھڑا ہونا ہمیں پسند نہیں ہے. تو فرشتے ان کو تھپیاں لگاتے ہیں. آپ دیکھو 3 ساڑھے 3 4 بجے وہ ایسا ہو جاتے جیسے مردہ پڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی سو جاتے ہیں، فجر بھی نہیں پڑھتے. تو محترمہ دینی خواتین، کہ اپنے معاشرے کو صحیح بنانا ہے، اپنے کلچر کو صحیح کرے تاکہ صبح جلدی اٹھے. تہجد کی ہمیں توفیق ہو، تہجد کا اہتمام کرنا ہے تو نوافل کا خوب اہتمام ہو. ایسے قرآن شریف کی تلاوت کا خوب اہتمام کرو. وہ قرآن جو ہے نا، اس سے دل روشن ہوتا ہے، دل منور ہوتا ہے اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے. یہ اللہ کلام الملک ملک الکلام، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. جیسے اللہ بادشاہ ہے ایسے یہ کلام کلاموں کا بادشاہ ہے. اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس کو خوب تلاوت کرنا. 3 پارے، 4 پارے، 5 پارے، 7 پارے، روزانہ ایک منزل پوری کرو. اس کا اہتمام کرو کہ روزانہ ایک منزل پوری ہو جاوے. اللہ تعالیٰ نے سہولتیں کر دی، گھر میں ماشاءاللہ کپڑے دھونے کی مشین آ گئی، کھانے پکانے کے لیے آسانیاں ہو گئی، کچرے پوتے کے لیے آسانیاں ہو گئی، اللہ نے سہولتیں کر دی. تو یہ وقت تلاوت کے لیے، اللہ کی یاد میں لگانے کے لیے تو قرآن شریف کی تلاوت ہونی چاہیے. ایسے ہی جو ہے وہ تسبیحات کی آپ پابندی کریں، تسبیحات جو ہے وہ پڑھیں، تسبیحات کا اہتمام کریں. درود شریف ہے، استغفار ہے، مراقبہ ہے، اس سے جو اللہ کی محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو یہ کرنے کے عمل ہے. پھر اپنی معاشرت ہے اس کو اچھا بنانا، اپنے معاملات کو اچھا بنانا. یہ معاملات کا دین اپنے اندر آ جائے، ایسی محبت ہو کہ معاملات کا دین پورا مکمل آ جائے، کہ کبھی چارہ نے کسی کے ہمارے ذمہ نہ لگے، کہ کوئی پیت کسی کے ہمارے ذمہ نہ لگے، کہ حقوق کی پوری ادائیگی ہو. تو محترمہ دینی خواتین، ان باتوں کو اپنے اندر لانا ہے. اب اس کے لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لانے کا طریقہ آسان ترتیب یہ ہے، قائد نبوت میں اپنے آپ کو لگانا ہے. ماشاءاللہ اس وقت ہم ایک تبلیغ کے کام کے اندر لگی ہوئی ہیں، اللہ اسے قبول فرماوے. بڑی خوش نصیب ہے ہم. ماشاءاللہ اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ ہم جو ہے وہ کرتی ہے، اور ماشاءاللہ ہفتہ واری تعلیم ہم کرتی ہیں، اور وقتاً فوقتاً سیر روزہ لگاتی ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ اسے قبول فرماوے. اس کو جاری رکھنا ہے، اس کو بند نہیں کرنا. دیکھیں ابھی اس وقت یہاں پہ اصلاحی مجلس کی بات کے معنی کیا ہے؟ اصلاحی مجلس کے معنی یہ نہیں کہ تبلیغ کو چھوڑ دو، کہ اب جو ہے وہ آپ اس مجلس میں آ گئے اب تبلیغ کو چھوڑ دینا. یہ تبلیغ چھڑانا نہیں ہے، بلکہ تبلیغ کی محنت کے ساتھ ساتھ میں اس کو کرنا ہے. یہ چیز بھی جو ہے وہ ضروری ہے. اب اصلاح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اصلاح کے معنی اپنا تزکیہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ، یعنی دل کے اندر غیر کو نکالنا، کہ دل کے اندر سے غیر نکل جائے اور اللہ کی محبت گھر کر جائے، اللہ کی محبت گھر کر جائے. تو یہ جو عمل بتائے گئے کہ اس میں ایک کار نبوت میں جو بیت ہونا بھی ہے، جو کار نبوت کے اندر بیت ہونا، اسی سے تزکیہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر ایک کا تزکیہ کیا، اور ہر ایک کو تزکیہ کرنے کے لیے کہا گیا. تو اصلاح تو فرض ہے، لیکن بیت ہونا یہ سنت ہے. اب بیت ہونے کے معنی کیا ہے؟ کہ بیت ہونے کے معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی صحیح ہوتی ہے، رخ صحیح ہو جاتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اللہ کی محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے بیت ہونے کا؟ کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جتنے گناہ ہے سارے گناہوں سے توبہ کرنا. اس کو بیت توبہ کہتے ہیں. 4 قسم کی بیت ہوتی تھی، اس میں سے ایک بیت توبہ ہے. تو بیت توبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو کروائی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گناہ بھی گنوائے کہ یہ گناہ کو ہم چھوڑ دیے، کہ اللہ اب تک زندگی غلط تھی، اب تک ایسا تھا کہ دنیا میں ہم نے بڑا حصہ ضائع کر دیا، بچپن چلا گیا، جوانی چلی گئی، بڑی عمر ہو گئی. اے اللہ اس وقت ہم سچی توبہ کرتے ہیں، غلط کاموں کو چھوڑتے ہیں. اے اللہ اس وقت ہم، یعنی یہ بیت ہونے کے معنی سچی توبہ کرنا. پچھلے سارے جتنے بھی کام کیے ہم نے، چاہے وہ غلط ہو چاہے گناہ کے کام ہو، اے اللہ ہم سب سے توبہ کر، اور آئندہ آپ نہیں کریں گے. اس کو کہتے ہیں سچی توبہ. جب آئندہ اللہ پاک نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے. جب بندی اندر سے دل میں طے کرتا ہے کہ اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اب آئندہ نہیں کریں گے، اور اندر کا فیصلہ ہے گناہوں کو چھوڑنے کا،
اندر سے طے کیا ہے, ارادہ ہی کیا ہے, اللہ پاک پچھلے گناہ معاف کر دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر, تمہارے گناہ ریتیوں کے زدے کے برابر, تمہارے گناہ جو ہے وہ درختوں کے پتوں کے برابر, اور تم جو ہے وہ ہم سے معافی مانگو. اللہ پاک کہتے ہیں میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے علو و شان کی قسم, تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. مجھے لا ابالی, مجھے کسی کے پرواہ نہیں. تو ایک تو سچی توبہ کرنا, تو سچی توبہ کرنا, اور توبہ کر کے پھر یہ کلمات کو پڑھ لینا. یہ کلمات بہت مفید ہوتے ہیں. ابھی اس وقت میں آپ کو بھی یہ کلمات پڑھاؤں گا. یہ کلمات آپ پڑھ لو گے تو جو ہے کلمات پڑھنے کی برکت سے توبہ کے اندر آپ داخل ہو جاؤ گے. اس لیے بیت کی مثال جو ہے نا, یہ ایسی ہے کہ کسی جو پھوٹا لگا ہوا ہے اسے جو جڑ جانا. جیسے بکریاں ہوتی ہیں اس کا ریوڑ ہوتا ہے, اجتماعی چیز ہوتی ہے, اس کے اندر ہم جڑ گئے تو اس میں ہماری حفاظت ہوتی ہے, نفس سے حفاظت ہوتی ہے, شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. بلکہ آپ دیکھو بڑے بڑے امام ہیں کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے تو بیت کا ہونا ان کے لیے مفید ثابت ہوا. یہ بیت ہوئے اپنے شیخ سے, ایک امام تھے, بڑے امام تھے, 100 دلیلیں اللہ توحید کی جمع کی تھی. آخری وقت میں شیطان آیا, شیطان نے ان کی دلیلوں کو توڑ دیا اور یہ پریشان ہو گئے. اب جو ہے ان کے شیخ کو کشف ہوا, ان کے شیخ نے کہا کہ کیوں نہیں کہتا بغیر دلیل کے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, بغیر دلیل کے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. جب یہ بات کہی تو پھر جو ہے وہ راحت ہو گئی. تو جاتے وقت کلمہ نصیب ہوا ہے. ارے طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت بیعت ہوئی, پھر کوئی رابطہ نہیں, کوئی خطوط نہیں. 20 سال کے بعد جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگی, اس کا آخری وقت تھا, تو وہ کلمہ زور زور سے پڑھتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے شیخ ہے مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں, کہ میرے شیخ ہے مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں. تو دنیا سے رخصت ہوئی, حربے کے ساتھ میں جو رخصت ہوئی. تو یہ بیت کا ادنا نفع ہے کہ چاہتے وقت جو کلمے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے یہ سلسلہ ہے کہ سلسلہ اسی سے جو وہ ہوتی ہے, تربیت اسی سے ہوتی ہے. تو ایک کام تزکیے کا ہے, اپنا تزکیہ کروانا, کہ رجوع ہونا. تو جو وہ اس سلسلے سے چاروں سلسلے ہیں, نقش بندی ہے, شیعہ مردی ہے, قادریہ ہے, کہ ان سلسلوں سے جو ہے وہ ہمیں جڑنا ہے اور جڑ کر معمولات کی ہم پابندی کریں. کہ پھر کیا کرنا ہے, یہ جڑ گئے, اب جڑنے کے بعد معمولات کی خود پابندی کریں. تو جو عمل بتائے گئے اس کی ہم پابندی کریں. بہت آسان ہے, تلاوت ہے, 100 مرتبہ استغفار ہے, 100 مرتبہ درود شریف ہے, قرآن شریف کی تلاوت ہے, اور اس کے بعد وقوف قلبی ہے کہ ہر وقت اللہ کے دھیان کے ساتھ کام کاج میں رہے, اللہ کے دھیان کے ساتھ میں رہنا ہے. اور مراقبہ ہے, 15 منٹ بیٹھ کر تصور کرنا کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, گناہوں کی ظلمت و سیاہی میرے دل میں سے نکل رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ 5 معمولات ہیں, اس کی پابندی کرتے رہنا, گناہوں سے بچتے رہنا. تو انشاءاللہ آپ دیکھو کہ دھیمے دھیمے اللہ کی محبت آنا شروع ہو جائے گی. اور اس کی علامت ہے کہ اللہ کی محبت آئے گی, توبہ کی توفیق ہوگی. پھر اللہ کی محبت بڑھے گی, عبادتیں اچھی بنے گی. پھر اللہ کی محبتیں بڑھے گی, سنت اور نوافل کا اہتمام آئے گا. پھر اللہ کی محبت بڑھے گی, معاشرت ہماری سی ہوگی. پھر اللہ کی محبت بڑھے گی, ہمارے معاملات, ہمارے اخلاق جو ہے وہ اچھے ہوں گے. اور ایک وقت ایسا ہوگا آئے گا کہ انشاءاللہ ہمارے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچنے لگے گا, فائدہ ہونے لگے گا. تو اس لیے جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی اس میں کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دینا ہے, تبلیغ کے کام کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی ساتھ میں ایڈ کرنا ہے. اس کو ہم کرتی رہے گی تو انشاءاللہ اندر سے دل روشن ہوتا چلا جائے گا, دل منور ہوگا اور دل جو ہے وہ روشن ہوگا. اور دل روشن ہوگا تو پھر جو ہے وہ زندگی آسان ہو جائے گی, دل منور ہو جائے گا, ظلمات ختم ہو جائے گی, اللہ پاک اندر نور عطا فرمائیں گے, یا پھر جو ہے وہ اللہ پاک حیاتاً طیبہ عطا فرمائیں گے, زندگی ہماری پاکیزہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اب جو ہے جو مستورات بیعت ہونے کی نیت سے آئی ہے تو وہ تو بیعت کی نیت کر لے اور یہ کلمات پڑھ لے. اور جو مستورات کسی اور سے بیعت ہے یا پہلے سے بیعت ہو چکی ہے, اس سے پہلے جو مجلس ہوئی تھی اس میں بیعت ہوئی تھی, تو وہ مستورات بھی جو ہے وہ کلمات کو نیت کے ساتھ میں پڑھ لیں. اور وہ مستورات جو کسی اور سے بیعت ہے یا یہ ہے کہ بیعت ہونا نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں, وہ نیت نہ کرے. جو بہنیں بیعت ہونا نہیں چاہتی ہے وہ نیت نہ کرے, لیکن کلمات پڑھ لیں, یا آہستہ سے اس کلمات کو پڑھ لیں. اس کلمات کے ذریعے سچی توبہ ہوگی, اور آپ جو ہے وہ سچی توبہ کے ذریعے آپ ایک اس طرح میں محنت کے اندر آپ جو ہے وہ دھیمے دھیمے آپ آگے بڑھو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب نیت کریں کہ اللہ سچی توبہ کرتی ہوں, سارے گناہوں کو چھوڑتی ہوں, شریعت اور سنت کی پابندی کروں گی اور دین کی محنت میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں گی. اے اللہ اس نیت سے میں یہ کلمات پڑھتی ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ
محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو من أسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارهم باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. اب 5 معمولات ہیں. 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھو 100 مرتبہ. صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرے درود شریف ہے 100 مرتبہ صبح میں پڑھو، 100 مرتبہ شام میں پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرے قرآن شریف کی تلاوت ہے 2 پارے 3 پارے 7 پارے جتنا پڑھ سکتی ہے، لیکن سونے سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت کیے بغیر نہیں سونا ہے، چاہے آدھا پارہ ہی ہو، لیکن روز اس کو پڑھنا ہے، پابندی سے پڑھنا ہے. 3 چیزیں ہو گئی، استغفار، درود شریف اور قرآن شریف کی تلاوت. چوتھے وقوف قلبی. کیا مطلب وقوف قلبی کا؟ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے دھیان کے ساتھ. دست بقا دل بیا، ہاتھ کام میں ہو اور دل اللہ کی یاد. اٹھتے بیٹھتے اللہ کے دھیان کے ساتھ، جو کئی کام کر رہی اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ دیکھ رہا ہے. برتن مانج رہی اللہ دیکھ رہا ہے. شوہر کے ساتھ میں بیٹھی اللہ دیکھ رہا ہے. ساس کے ساتھ میں بیٹھی اللہ دیکھ رہا ہے. باہر نکلی اللہ دیکھ رہا ہے. اس دھیان کے ساتھ کہ آپ بس کیا کرو گی، دھیمے دھیمے انشاءاللہ استعداد پیدا ہوگا. اور 5ویں مراقبہ ہے کہ روزانہ 10 منٹ سے شروعات کرو، پھر دھیمے دھیمے آگے بڑھنا ہے. 10 منٹ ایسے آپ بیٹھ جاؤ اور یہ تصور کرنا ہے، بولنا نہیں، زبان کو اوپر چوٹا کرنا. اور یہ تصور کرو کہ اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے. ایسا کچھ محسوس ہوگا کہ کچھ اتر رہا ہے. گناہوں کی ظلمت و سیاہی میرے دل میں سے نکل رہی ہے. دل کٹا گیا ہے، دل سیاہ ہو گیا ہے، تو اندر سے وہ کالا پن، گناہوں کی تاریکی اندر سے نکلے، ظلمت اندر سے نکلے. کہ گناہوں کی ظلمت و سیاہی میرے دل میں سے نکل رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. بولنا نہیں ہے، زبان کو چوٹا کہ دل پر ضرب لگانی ہے اور پھر دل سے سننا ہے. دل کو جو ہے وہ دھیان کے ساتھ میں سنے، اس کی طرف متوجہ ہو تو اندر سے آواز آئے گی، اندر سے دل کہے گا اللہ اللہ اللہ. ایسے دھیان کے ساتھ میں بیٹھنا ہے. تو 10 منٹ سے اس کی شروعات کرنی ہے، پھر جو ہے وہ اس میں دھیمے دھیمے آگے بڑھنا ہے. 20 منٹ 25 منٹ کی مراقبہ. یہ 5 معمولات ہیں، اس کی پابندی کر دی ہے. اس کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں گھر کرے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی بات. سبحان رب العلی الوهاب یا ولي الولي ويا خير الاخرين ويا ذو القوة المتين ويا رحم المساكين ويا ارحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائزين ومفرج عن المكروبين ومرد حل المطلوبين ومجيب دعاء المستقيم ويا كاشف الكرب يا اله العالمين يا ارحم الراحمين. منزول بك كل حاجه، منزول بك كل حاجه، لا اله الا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے اللہ ہم سب کو
فرما, ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما, رات کے معاف فرما, دن کے معاف فرما, جان کر کے وہ بھی معاف فرما. تنہائیوں میں کیے بڑا کوئی نہیں جانتا, جانتا تھا, تیری نہ سننے والی آنکھوں نے اس کو دیکھا ہے. اے مولا اسے بھی معاف فرما, اے مولا اسے بھی معاف فرما, اے مولا آنکھوں کے معاف فرما, زبان کے معاف فرما, ہاتھ پیر کے معاف فرما, دلوں کے معاف فرما. اے اللہ اس ہم نے توبہ کی ہے, اے اللہ فیصلہ کیا ہے گناہ کو چھوڑنے کا, غلط کام کے چھوڑنے کا. اے کریم آقا ارادہ ہی کر سکتے ہیں, توفیق دینے والے آپ ہیں, توفیق دینے والے آپ ہیں. اے اللہ صحیح رخ پر ڈالنے والے آپ ہیں, صراط مستقیم پہ چلانے والے آپ ہیں. دین آپ کے ہاتھ میں ہے, مولا دل کو پھیرنے والے آپ ہیں. اے اللہ خیر کی طرف پھیر دے, بھلائی کی طرف پھیر دے, نیکیوں کی طرف پھیر دے, اچھے عمل کی طرف پھیر دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ, ہم تو ارادہ ہی کر سکتے ہیں, توفیق دینے والے آپ ہیں. مولا تیرے سوا کون سا در ہے, تیرے سوا کون درگزر کرنے والا ہے. مولا ہم نے زندگی کا بڑا حصہ ضائع کیا ہے. اے اللہ لوٹ لوٹا کیا ہے, ایک طرف نفس نے لوٹا, ایک طرف خواہشات نے لوٹا, ایک طرف شیطان نے لوٹا. اے اللہ اس وقت تو کوئی عمل قابل قبول تیرے پاس ہے, اے اللہ ہمارے پاس نہیں ہے, تو تیرے قابل ہو. کریم آقا معاف فرما دے, معاف فرما دے. بچہ گندا ہوتا ہے, ماں پھینکتی نہیں ہے, صاف ستھرا کرتی ہے, اچھی طرح دھوتی ہے, پھر سینے سے لگا دیتی ہے. کریم آقا ہمیں بھی سینے سے لگا لے. اے مولا آپ کی محبت غالب فرما دے, آپ کی محبت غالب فرما دے. اے اللہ آپ کی رحمت کی نظر ڈال دے, ہمیں بننا ہے. اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کروانی ہے. اے اللہ حقیقی مربی آپ ہے, تربیت کرنے والے آپ ہے, آپ ہی نے تربیت کی ہے. اے اللہ فرما, ہم سب کی اصلاح فرما. ہم نے چلنا شروع نہیں کیا, ہمیں منزل تک پہنچا دے. قدم قدم پر ہماری رہبری فرما, قدم قدم پر ہماری مدد فرما, قدم قدم پر نصرت فرما. ہمیں اپنا تعلق بھی فرما, اپنی محبت تمام چیزوں پر غالب فرما. اے اللہ تمام چیزوں پر آپ کی محبت غالب آ جائے, عملی طور پر ہم آپ کو دکھلائیں, ایسی صبر پیدا فرما. اے اللہ تیرے حکم والی زندگی نصیب فرما, ایمان کا خلافت نصیب فرما, نماز کی حضوری نصیب فرما, سجدے کا سرور نصیب فرما, آخری مناجات کی لذت نصیب فرما. اے مولا علت سے محفوظ فرما, علت سے محفوظ فرما, عرضوں سے محفوظ فرما, مرضوں سے محفوظ فرما. اے اللہ آنے والی ساری مسورات کو قبول فرما, ان کی جائز مرادیں پوری فرما. اے اللہ یہ سب بننے کے لیے آئی, آج فیصلہ کیا. اے مولا ان کے ارادے کو قبول فرما, ان کے فیصلے کو دور فرما, ان کی تکلیفوں کو دور فرما, ان کی پریشانی کو ختم فرما. اے اللہ اس میں جو پریشان زدہ ہے, اے اللہ مصیبت زدہ ہے, اے اللہ کہہ نہیں سکتی, سہ نہیں سکتی, اس کی تکلیفوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد فرما, اولاد والی کے اولادوں کو فرما بردار بنا. ہر ایک کے گھر میں برکت عطا فرما, ہر ایک کے گھر میں شریعت و سنت داخل فرما, ہر ایک کے گھر میں اعمال دعوت سے مزین فرما. اے اللہ شریعت و سنت پہ آگے بڑھنے کی توفیق فرما. ہمارے گھروں میں علماء پیدا فرما, حفاظ پیدا فرما, دل کے محافظ پیدا فرما, دل کی محنت کرنے والے پیدا. اے اللہ اس جگہ کو تو قبول فرما, اس گھر کو تو قبول فرما, اس علاقے کو تو قبول فرما, یہاں پہ ایک گھر کو تو قبول فرما. یہاں مدارس قائم فرما, مکاتب قائم فرما, معابد قائم فرما, تیری خانقاہوں کو قائم فرما. اے اللہ دین کی محنت کو تو عام فرما. اے اللہ ہر ایک کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ حلال رزق نصیب فرما دے, حرام سے پوری حفاظت فرما دے. اے اللہ عفو کا عافیت کا آسانی کا معاملہ فرما. اے اللہ نفع دینے والی بارش نازل فرما, نفع دینے والی بارش نازل فرما. اے اللہ بارش اس وقت یہاں پر ضرورت ہے. اے اللہ نفع دینے والی بارش نازل فرما. اے مولا کرم کا, رحم کا, عفو کا عافیت کا معاملہ فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما. اپنی شان کے مطابق عطا فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ قبول فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم. انت المستعان ولا الاعلام, ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله برحمتك يا نہیں بیٹا کیا نام ہے چانے پیڑھی میرے سے کتاب بھی ملاقات کی ہے, ہاں یہ بند ہو گیا.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخرت کے لیے بنایا. مرنے کے بعد کی زندگی آخرت ہے. آخرت باقی ہوئی اور آخرت خیر و ابقا. آخرت سب سے اچھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے. دنیا میں اللہ پاک نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، لیکن دنیا میں آدمی آخرت سے دور ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے. اور آخرت سے دور کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں دو بڑی چیزیں جس کی وجہ سے آدمی آخرت سے دور ہے. ایک ہے جہالت اور دوسرے غفلت. جہالت کی وجہ سے آدمی آخرت سے دور ہوتے، معلوم ہی نہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قبر کیا ہے، حشر کیا ہے، فصلت کیا ہے، کیا سوالات ہیں، مسائل بنے ہوتی ہے. جہالت اور جہالت کے ہونے کی وجہ سے آخرت سے دور. اور دوسرے غفلت. غفلت کہتے ہیں دنیا کے دھیان کو. معلوم تو ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی بیانوں میں سنتا ہے، اس سے مذاکرے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی مسجد میں دن میں 5 مرتبہ کم سے کم آتا ہے. مسجد میں آنے کا علم بھی ہے، ذکر بھی ہے. ایک تو جہالت ہے، یعنی علم نہیں، ابھی کوئی فائدہ نہیں. جہالت کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں مسجد میں کیسے داخل ہونے کا، کون سے پیسے داخل ہونے کا، کیا دعا پڑھنے کا معلوم نہیں، طریقہ معلوم. اس کو جہالت ہے. اور دوسرے یہ تو سیکھا اس نے، یعنی علم ہے. جہالت نہیں ہے، علم ہے لیکن غفلت ہے. مسجد میں داخل ہونے کا علم ہے کہ سیدھے پیر سے داخل ہونا، دعا پڑھنا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہاں تک آپ کی نیت کرنا. اب یہ علم ہے لیکن غفلت ہے. کیا ہے غفلت کے معنی؟ یاد نہیں رہتا، اس کو غفلت کہتے ہیں. عمل کے موقع پہ یاد نہ رہے اس کو غفلت کہتے ہیں. کھانے کی دعا یاد ہے لیکن کھانے بیٹھے دعا یاد نہیں، غفلت ہے. کاروبار میں بیٹھے کاروبار کی تجارت کا دین معلوم ہے، اس کا علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو غفلت ہے. دھوکہ دیتا ہے، کم بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنی چیز کی زیادہ تعریف کرتا ہے. غفلت. تو دو چیزیں، جہالت اور غفلت. جہالت کی وجہ سے بھی آدمی آخرت سے دور ہوتا ہے اور غفلت کی وجہ سے بھی آدمی آخرت سے دور ہوتا ہے اور پھر موت پکڑ لیتی ہے. اللہ نے معاف فرمایا. اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. جہالت کو دور کرنے کے لیے علم ہے، علم کو سیکھو، علم سیکھنے کی چیز. علم کو علماء کی صحبت میں علماء سے علم کو لینا چاہیے تاکہ جہالت دور ہو جائے. فرائض کا علم، واجبات کا علم، سنتوں کا علم، رہن سہن کا علم، معاشرت کا علم، معاملات کا علم، اخلاق کا علم لینا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں بعثت معلما، جو سکھانے والا بھیجا گیا. آپ معلم ہو گئے. علم کے بغیر زندگی ادھوری ہے، جہالت ہے. اس لیے علم کا سونا بھی سونا، یعنی جاننے والے کا سونا بھی کیا ہے؟ سونا ہے. سونا بھی سونا ہے. تھوڑی دیر آرام کر لیجیے.
علم کے ساتھ وہ عمل کیا تو وہ عمل جاندار ہے. عمل کا ایمان علم ہے. عمل کا ایمان العمل بلا علم جہال. تو وہ جہال اگر پتہ نہیں آدمی تو عقائد کا علم معلوم ہونا چاہیے. کیا کیا عقائد فرشتے کتنے ہیں, اور کون سے فرشتے کیا ہیں, جبرائیل السلام کا کام کیا ہے, اسرافیل کا کام کیا ہے, اسرائیل السلام کا کام کیا ہے, میکائیل السلام کا کام کیا ہے, کتنے فرشتے ہیں, فرشتے کیا ہے, یہ تو عقائد ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ و ملائکتہ فرشتوں کا علم ہونا چاہیے. آدمی کو کیا علم ہے, علم سے جہالت کرنے تو ضرورت کا علم. ایک تو دوسرے غفلت کو دور کرنے کے لیے ذکر ہے. غفلت کو دور کرنے کے لیے کیا ہے, ذکر. اللہ کا ذکر کو غفلت دور ہوتا ہے. تو غفلت سے دور ہونے کا معنی کیا, استضاء لگا ہو. استضاء کہتے ہیں اللہ کا دھیان, کہ نیکی کے وقت نیکی یاد آ جائے اور گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے. اللہ کا ڈر, گناہ کے وقت یہ سزا میرا اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن کون دیکھ رہا ہے, میں بازار میں چل رہا ہوں, گھوما لگایا ہوا ہے, سامنے خوبصورت کرتی ہے, کوئی دیکھتا نہیں لیکن کون دیکھ رہا ہے, اللہ. میں باہر لوگوں کو سلام کہتا ہوں, بیوی کے سامنے بیٹھا ہوں, اب میں جو بولتا ہوں نا اللہ سن رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہے ہیں. سننے میں بھی قابل ہے, دیکھنے میں بھی قابل ہے. ویسا دیکھتا ہے تو کالا پہاڑ, اندھیری رات, اور کالے پہاڑ پہ اندھیری رات میں کالی چوٹی چل رہی ہے, کالی چوٹی کیڑی. اللہ پاک کہتے ہیں دبیباً نملۃ سودا, جو چوٹی چلتی ہے نا اس کو میں نہیں دیکھتا, وہ چوٹی کے ذریعے جو لکیر پڑتی ہے اس لکیر کو بھی دیکھتا ہوں. اتنا باریک بھی ہے دیکھنے والا, اسی سننے والا ہے. استضاء اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اس کو استضاء کہتے ہیں. رات کو بش کرتے کرتے مکان پہ آ گئے, ماں بیٹی کو کلمہ کرتے ہیں, ماں آزما رہی بیٹی کو, خیر غرور تھا, استحصال تھا. تو ہمارے ذمہ میں دو چیزیں, ایک تو استحصال پیدا کرنا اور استحصال کا ماحول بنانا. استحصال اپنے اندر پیدا کرنا اور استحصال کا ماحول بنانا, دونوں چیزیں. تو ماحول بنا ہوا تھا دونوں کے, تو آپ نہیں کرے. گھر پہ ماں آزما لی, بیٹی کو کہہ لی بیٹی دودھ کم ہے ہمارے پاس اور صبح میں دودھ لینے والے زیادہ ہیں, ایسا کر دودھ میں پانی ڈال دیا. ماں کہہ رہی, کسے کہہ رہی, بیٹی کو کہہ رہی. بیٹی میں استضاء ہے ماحول, ایسا استضاء کا ماحول بنا ہوا ہے. جوان مرد مرد, عورت بچہ, جوان بچی ماں کہتی بیٹی عمر نہیں ہے, ڈرتی کیوں ہے, ڈال کے پانی عمر کا کرتے بات. ماں نے کہا خاموش ہے, ڈر رہی ہے, بیٹی عمر نہیں ہے, پانی ڈال دے. بیٹی کہتی ماں عمر نہیں ہے, اللہ کہاں چلے گئے, اللہ تو میں بچے کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, اللہ دیکھ رہے ہیں. میں پارٹنر کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, اللہ دیکھ رہے ہیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہے ہیں. اس کو استضاء کہتے ہیں. استضاء کرنا, استضاء پیدا ہوتا ہے ذکر سے, 4 چیزوں کی کثرت سے. ذکر میں 4 چیزیں, اس سے کثرت کرنی چاہیے, اس کی کثرت کریں. اسے اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, خوب ذکر کرو. تھوڑی دیر نہیں, غفلت زیادہ ہے, 24 گھنٹے کی غفلت, اور غفلت والے ماحول پہ ہو. بھول بھلیا ہے دنیا. بیوی نے صبح نمک لانے کے لیے کہا, شام ہو گئی نمک ہی بھول گئے, بھول بھلیا. غفلت کا ماحول ہے. دنیا کی محبت والی ہے, چیزوں کی محبت والی ہے, پیسوں کا دستر ہے, پیسوں کی ریل چیل ہے,
تو غفلت ہے اللہ کا ذکر کرو یہ سزا دیتا ہے خوب ذکر کرو اللہ کا دھیان کرو ذکر کے اندر سب سے اہم قرآن شریف کی تلاوت ہر سلسلے میں تلاوت کا اہتمام ہر سنتی ہو چشتیہ ہو شہبدیہ ہو قادریہ اللہ کے نبی صاحب سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے قرآن کو پڑھو یہ قرآن پڑھنے سے دل روشن ہوگا غفلت کٹ جائے گی زنگ اندر سے کٹے گا اس لیے کہ غفلت اور غفلت سے آگے پھر دل کے اندر گناہ کرتے کرتے غفلت بڑھتی ہے تو غفلت سے گناہ ہوتا ہے گناہ ایسے نہیں غفلت سے گناہ ہوتا ہے ایک آدمی سو گیا ہے اور پیشاب کر گیا اور اس کا تو علاج ہے لیکن ایک آدمی بستر پہ جاگتا ہے اور پیشاب کرتا ہے غفلت سے گناہ سے دل کالا ہوتا ہے اور پھر عمل بھی غفلت کے ساتھ ہوتا ہے جب دل کالا ہوتا ہے ثم قست قلوبکم پھر اللہ مہر لگا دل کالا ہوتا ہے جب دل کالا ہوتا ہے تو پھر عمل بھی غفلت کے ساتھ ہوتا ہے نماز میں حضوری نہیں ہوتی نماز پڑھتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں کیا پڑھا ہے کون سامنے کیا رکوع سجدہ کچھ معلوم نہیں نماز پوری ہو گئی تو اس لیے قرآن کی تلاوت یہ زنگ و دل ہے دل کو منور ہے اللہم نور قلوبنا بالقرآن اللہم نور قلوبنا بالقرآن تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے خوب تلاوت کرنا چاہیے کم سے کم آدمی ایک پارہ تو پڑھی ہے پڑھا نہیں آتا تو قرآن کو سیکھے قرآن کو سیکھے پڑھے اور بڑی بڑی صورتیں یاد کر لیں سورہ یاسین ہے تلاوت کرو اسلامی کو سکتا سورہ تبارہ اس کو مغرب کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لیں یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جو روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے یہ دو صورتیں قبر پہ قبر خود بنے گی فرشتے جب سوال کریں گے تو کئی بار نہیں دیکھیں دور سے کرو یہ دونوں سے نہیں دیکھیں فرشتوں والے نہیں دیکھیں اور پھر اسے کہیں کہ تو گھبرا مت جب تک تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے وہاں تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور کہنے کے لیے روایت میں اللہ سے کہیں کہ یاد ہے تو ہم کو نکالتے ہیں 100 جنت میں داخل کر اور ہم سے ہم کو نکالتے ہیں 100 جنت میں داخل کر 5 منٹ کا دے دے سورۃ تبارک الف لام میم سکتا 3 رکوع 2 رکوع 5 منٹ یہ کیسا ہے مصنون صورتوں کا اہتمام سورہ یاسین سورۃ تبارک اس وقت جو حالات ہے اس وقت سورہ کے نمبر پڑھنا چاہیے خالی جمعہ کو نہیں جو ہے لیکن کوشش کر روزانہ پڑھنا سورہ یاسین تلاوت کا اہتمام آپ تلاوت کے لیے وقت فارغ رہو دوسرے نمبر پر ایک تسبیحات ہے استغفار ہے درود شریف ہے استغفار کی کثرت ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کریں استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ من کل ذنب دھیان کرو بڑے بڑے گناہ آنکھوں سے زبان سے کان سے دھیان کے ساتھ اللہ معاف کر استغفر اللہ من کل ذنب سے پہلے معاف کر اللہ معاف اللہ کو بہت پسند ہے استغفار کا بندہ کرتا ہے اللہ کو بہت خوش اللہ کا نبی سے کہتے ہیں نبی جی ما کان اللہ یعذب ما تفی وما کان اللہ معذب نبی جی جب تک آپ ہیں آپ کی امت کو ہلاک نہیں کریں اور جب تک آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی ہم ہلاک نہیں کریں اور اللہ کو کہتے ہیں استغفار یہ ہم معاف نہیں کریں گے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ میں ہم 4 بڑے بڑے انعام دیں گے یرسل السماء علیکم مدرارا موسلا دار بارش کر جائے گی بارش والی پانی کی نہیں ہوتی بہت طرح کی بارش ہوتی ہے تو اس میں یرسل السماء علیکم مدرارا رحمت کی بارش ہوگی برکتوں کی بارش ہوگی ان دل کو بے عماری معنی ہمارے اولاد اور مالوں میں برکت دے گی بڑھائیں گے اجعل لکم جنات اجعل لکم انہارا یہ انعام اللہ پاک استغفار میں دے استغفار کرنے سے استغفار اللہ کو بہت پسند ہے
حضرت یونس علیہ السلام چپ ہو گئے، کچھ گناہ نہیں تھا، چپ ہو گئے، مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، لیکن مچھلی کے پیٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو قیامت تک رکھیں گے، یہ فیصلہ کرا ہے۔ اور نانو پہلے میں مسلمان لا نبی نفسی بنی نہیں ان کے پاس، تو اس کا ہمارے سامنے عاجزی نہ کرتے، انکساری نہ کرتے، تو ہم ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر قیامت تک رکھتے، اللہ کا فیصلہ تھا۔ لیکن حضرت صاحب استغفار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کو ظلم معاف کرنا، اللہ کو پسند آیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اے امت محمدیہ ہم نے کی سن لی، حالانکہ ہمارا فیصلہ تھا، کیا تھا؟ قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھیں گے، لیکن ہم نے ان کی سن لی، ونجيناه من الغم، اور ہم نے ان کو نجات دے دی، مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ پھر آگے ہمیں کہہ رہے ہیں، اس امت کو کہہ رہے ہیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کو کہہ رہے ہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ دیکھو تم نے ان سے معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، تو ہم بھی تم کو مچھلی سے نکالیں گے، اگر قرضہ ہے تو قرضے کی مچھلی سے نکالیں گے، بیماری ہے تو بیماری کی مچھلی سے نکالیں گے، پریشانی ہے تو پریشانی کی مچھلی سے نکالیں گے، مصیبت ہے تو مسائل کی مچھلی سے نکالیں گے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ کرتے رہو گے ہم تمہیں نکالتے رہیں گے، اس سے استغفار والا تنگی میں سے مسئلہ نکل جائے، اس سے استغفار کی کثرت ہے۔ اس سلسلے میں کم سے کم 300 مرتبہ، سماج سب 100 مرتبہ مشق کرا گیا، لیکن آدمی 300 مرتبہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے درود شریف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر آدمی آگے نہیں بڑھتا۔ اللہ کو کہتے ہیں میری محبت چاہیے، یعنی اعلیٰ مقام چاہیے، تو آؤ میرے نبی کے طریقے سے، تتبعونی یحببکم اللہ، تو محبت کرو تو حضور کا طریقہ لازم ہے، حضور کی اتباع لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا ہر چیز میں، چاہے عبادت ہو، چاہے عادت ہو، چاہے اخلاق ہو، عادت، عبادت، دعوت، اخلاق، جو طریقہ ہو، چار طریقہ ہو، عادت، عبادت، اخلاق اور دعوت، چاروں میں نبی کی سنت لانے سے، سنت اور عادت روز کے جو کام کرتے ہیں اس کو عادت کرتے ہیں، کھانا پینا، سونا، کپڑے پہننا، معاشرت معاملات، جیسے روزہ رکھنا ہے کام، اس کو عادت ہے۔ ایک عبادت ہے، نماز، روزہ، کیسے کیا، اس میں بھی سنت ہے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن حضور کے نکمت سنت ہے، نماز میں کیا ہے، نکمت سنت ہے، اس لیے سنت ایمان کا جز ہے، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سنت کا اہتمام، سنت کا جو اہتمام ہے وہ درود شریف چاہیے، یہاں سے درود شریف 300 مرتبہ روزانہ کر سکتے ہیں، دھیان کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی تکلیف ہو سکتی ہے، میرے لیے کیا، میرے نبی آپ کا چہرہ ایسا روشن، مجھے چاند بھی کا پڑ جاتا ہے، ایسا روشن چہرہ، ایسا خوبصورت چیز ہوتا ہے، آپ کا پسینہ اتنا خوبصورت تھا، آپ کا جسم اتنا خوبصورت، آپ کا پسینہ اس میں اتنا سے زیادہ خوشبو آتی ہے، تو آپ کو پسینہ ہوتا آپ کے پسینے میں اتنا سے زیادہ خوشبو ہوتی ہے، ایسا اتنا دنیا میں آپ کے پسینے سے لوگ لے جاتے ہیں، تو وہ پسینہ گھر میں ہوتا، باہر پہلے سے تو گزرتا تو خوشبو آتی ہے، اور وہ میرے اور آپ کے لیے تکلیف ہوتا ہے، بدن وہ والی شہر کو بیٹیوں کی طلاق، آپ کو در بدر کیا ہے، آپ کو بیت اللہ چھوڑا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کہتے ہیں اس طرح میں ستایا گیا ہے، اس طرح میں دھمکایا گیا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، یہ آپ کو بیٹی آپ کا کیا محمد ابھی بات اصل میں ہے کہ آپ کو حضور سے محبت ہے، لیکن اصل سے محبت ہوگی نا، لیکن سنتیں سر سے کر پیر تک 24 مہینے کی زندگی، محبت رسول، محبت رسول، اللہ کے نبی سب سے 4 چیزیں ضرور، محبت رسول، اطاعت رسول، ذکر رسول، فکر رسول، جو سب محبت ہو جائے، یہ ہوگی درود شریف پڑھنے سے، کیسے ہوگی؟ دھیان سے درود شریف 100 مرتبہ، تو ابتدا کر کے ابتدے کو کرتی ہے،
300 مرتبہ 500 مرتبہ 1000 مرتبہ دھیان کے ساتھ درود آپ پڑھو گے نا تو درود اپنا اثر دکھائے گا. کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگا. کیا ہوگی؟ اس سے عشق رسول نبی سے یہ کیا ہوگا؟ محبت ہوگی. کیسی محبت ہے؟ ضرور کا صدیق ہوگی. کیسی محبت ہوگی؟ اپنے والد کو لے کر آئے وہ وہاں اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دی اور دینے کے بعد رونے لگے. تو کوئی سنتی اللہ کے بچے نے اپنا خوشی نہ کی تمہارے والد مسلمان ہو گئے. یا رسول اللہ میرے والد کے ہاتھ کی جگہ آپ کے چچا ابو طالب کا ہاتھ ہوگا. آپ کو خوشی ہوگی مجھے خوشی ہوگی. حضور سے محبت ہے. ایسی محبت سب سے زیادہ جب یہ محبت پیدا ہوگی نا تو پھر اطاعت رسول کی چیز ایک ایک سنت زندگی میں آئی. ختم ہوگی تشریف میں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سنت زندہ کرنے کے لیے 6 مہینے محنت کی. حالانکہ ضروری نہیں اختیار ہے لیکن محبت ہے. میرے نبی نے آٹا گوندتے گوندتے دروازہ کھولا. سمجھ کوئی دروازہ کھولا کوئی دروازہ کھولا. 6 مہینے ہوئے ایک مرید نے دروازہ کھولا. الحمدللہ آپ کی سنت زندہ ہو گئی. مشورتی سلسلے کے اندر ہمارے اکابرین گزرے ہیں نا ان کے چھوٹے چھوٹے بیٹے سنتوں کا احترام کرتے ہیں. ایک سنت بابزو ہے. صاحب کہتا ہے کہ ہم لوگ بھی ملک میں گئے تو نقشبندی سلسلے کا خاندان بڑا خاندان کا بہت سارے بچے بڑا مکان تھا. اثر کی نماز ہم نے پڑھی. اثر کی نماز کے بعد بچے گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے سب کھیلنے کے لیے گھر کے وقت ہو گئے. تو بچے سیکھ جائے سبوں میں بیٹھ گئے. سب نے سے سوال کیا تو وہ بزرگ تھے. انہوں نے کہا ہمارے ہر خاندان کا بچہ ہمیشہ بھاؤ سے رہتا ہے. ایک سنت ہے سیدھے ہاتھ سے معزز چیزیں سیدھے ہاتھ سے اشرف سیدھے ہاتھ سے اور باقی چیزیں بائیں ہاتھ سے. آپ کو اظہار کرنی تو سیدھے پیر سے کریں. اب ایک بزرگ کہتے ہیں وہ کتاب پڑھ رہے تھے بچہ رو رہا تھا. بچہ جب رویا تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو کیوں رو رہا تھا. قوم کو کہا قوم گئی چپ ہو گئے واپس. بزرگ نے کہا کیا بات ہے کب سے رو رہا. تب وہ کام کرنے والی اس بچے کو اظہار الٹے پیر سے پہنا لیتی ہے. چھوٹا بچہ سنتوں کا اتنا ہے. اس لیے ہمارے سلسلے میں سنتوں کا بڑا ہے. سب سے لے کر 24 گھنٹے یا کوئی حال نہیں, کوئی حال کوئی وجہ کوئی کیفیت. جدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ والے آئے ان کی خانقاہ میں وہاں پہ رہے تھوڑے دن ہے. تو کیسا تھا کہ یہاں تو کچھ وجہ تو ہوگا ذرا کیفیت بنے گی. تو یہ سلسلے میں کوئی بندوبست نہیں. نقش بند سارا نقش کیا ہے بند. نقش بند بس سب پی جاتا ہے. اس کا اثر مراقبہ ہے سب پی جاتا ہے. تو وہ بزرگ جو ہے وہ کچھ دن ٹھہرے ایسا ہوا تو کوئی کو میں کیا بند کر کے بیٹھے رہتے تھا 2-2 3 کر کے 4-4 کر کے. ایک بار میں کب بزد میں آ گیا تو ایسے بزد میں آئے اللہ والے تو سارے ہی چلے ہلے لگا ایسے. جلدی دل میں سارے رحمت اللہ علیہ اپنی صاحب اور اس وقت تو زور سے زمین سے زمین ٹھہر گئے. میں نے کہا بلا ہوگا ان کو بلایا. پھر کہا حضرت آپ بزد میں آ گئے تو صحیح نہیں لے لگا. اگر میں بزد میں آ جاؤں تو صحیح کے گودا زندہ ہو جائے. اگر میں بزد میں آ جاؤں تو صحیح کے گودا زندہ ہو جائے. لیکن یہ کمال نہیں ہے. یہ کمال
نہیں ہے. کمال یہ ہے سنتوں پہ عمل کرنا. کمال کیا ہے؟ اچھا بتاؤ اتنے وقت آپ یہاں پر ہے کون سی سنت چنی؟ حضرت کوئی سنت چنی تو نہیں. کیا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کرامت عبادت. چوتھی چیز فکر رسول. دوسری فکر رسول ہونا کیا؟ تو فکر رسول ہونا نبی کا غم، نبی کی محنت، نبی کا کام آپ کی سوچ لینے والا ہے. ڈھونڈو ہر عمل قائل ہے وہ تینوں چیزیں تبلیغ کے ذریعے مدارس کی مدارس کی اور سورج کی اور تبلیغ کی. یہ فکر ایک پیدا ہوتا ہے کہ یہ تینوں چیزوں پر کے زندہ ہوتا ہے. تینوں چیزوں پر کیا ہوتا ہے؟ ضرور پہلا فکر کے پاس میں عمل و سوال کرنا خوشامد کرنا فکر رسول ہے. بیٹھنا نہیں اپنے اندر بھی لوگوں کے اندر اپنے اندر ذکر کیا لوگوں کے اندر اپنے اندر بھی عبادت اور لوگوں کے اندر عبادت. پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ ایک فرد کے اندر زندہ ہو جائے. پورے 100% نبی کے طریقے پوری امت میں زندہ ہو جائے. اس کی محنت اس کو فکر رسول ہے. اسی لیے اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ کے پیچھے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور بھی فکر مند ہوتے ہیں. جانور میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک ماحول بنتا ہے فکر کرنا. ایک صحابی انسان تو انسان جانور بھی ہوتا ہے. ایک صحابی آنے لگا رسول میرا مجھے سمجھ نہیں دیتا شکایت کی. میں جب رات کو سوتا ہوں تو ڈرا بھی آپ سے نکالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلایا گیا. آپ کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں تو وہ آیا اور تحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھائی اپنے مالک کو کیوں ستا ہے؟ کیوں ڈرا کے آواز نکالتا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صبح ہم دونوں ساتھ میں نکلتے ہیں. میں بھی تھکتا ہوں یہ بھی تھکتے ہیں. یہ مجھے کھانا پورا دیتے ہیں اور میں بھی دن بھر کو پورا کام کرتے دیتا ہوں. اللہ کے رسول ہم دونوں تھک کر واپس آتے ہیں. مغرب کا وقت ہوتا ہے یہ مغرب کے پاس پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ پھر میں تھکت غالب ہو جاتی ہے اور یہ مغرب کی نماز پڑھ کے لمبے ہو جاتے ہیں اور نیند کا غلبہ ان پر بڑھ جاتا ہے. عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. اللہ کے رسول مجھے فکر ہوتی ہے کہ کہیں کی نماز قضا ہو جائے. کہیں کی نماز قضا. یہ بے چینی میرے اندر ہوتی ہے. اللہ کرے کہ بے چینی ہمارے اندر ہو کہ ہمارے بچے ہماری بیوی ہمارا خاندان ہمارا محلہ ہمارے پڑوسی ہمارا علاقہ ہمارا شہر ہمارا صوبہ ہمارا ملک ہمارا عالم 850 کروڑ 750 کروڑ انسان ہے. آپ کے بے چینی کے سبب بے چینی کیا ہوگا؟ فجر کی نماز میں ایک سمے کیا ہوگا؟ اس سمے فجر کی نماز میں کیا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے؟ بزرگوں کو دکھائیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے صحابہ کرام سب کو دکھائیں گے. حضرت بشیر ملیں گے تو کیا کو دکھائیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے قربانیاں دی کیا کو دکھائیں گے؟ کیا ہوں گے؟ کیا اپنے بچے اپنی بیوی اپنا کاروبار اپنا امت جاری ہے جہنم کے کنارے پر کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیسے نہیں غلط ہے. حضور کی فکر نہیں پیسے نہیں ہوگی پیسے نہیں ہوگی غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیسے ہمارے اندر پیدا ہو. یا رسول اللہ وقت جاتا جا رہا ہے مجھ سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے پوچھ نہ لے بتا تیرا مالک تو چکا تھا وہ تو سو گیا تھا لیکن تو جگہ تھا تو نے اپنے مالک کو کیوں نہیں جگایا؟ کہتا ہے رسول جب یہ خیال میرے اندر آتا ہے ایک آواز نکلتی ہے جس سے یہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی رسول کے زمانے میں کوئی بھی غفلت کے ساتھ نہیں تھے. فکر رسول کے ساتھ غفلت نہیں جانور ایک ماحول آتے کرتے تھے. اس میں ہماری تبلیغ کے محنت سے ہمارے جیسے رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ماں جان نبی یا وہ جبھی ماں جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور جو صدا کو چھوڑ کر رہتے ہیں صدا کو زندہ کرتا ہے. اس میں تزکیہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی چھوڑ کر رہتے ہیں اس کو زندہ کرتا ہے. جو صدا چھوڑ یہ استحزاء تھا. اسلامی زندہ پیدا کرنے کے لیے کیا کی چیزیں اسے درست نہیں کہتے درست نہیں مسئلوں دعاؤں کا اس کا اہتمام
اور اس میں مراقبہ بھی ایک حقوق قلبی بھی اسی سے ہے. دو چیزیں حقوق قلبی کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان کرو. یہ کیسے ہوگا کہ یار اللہ دیکھا اللہ دیکھا تصویرات کو دھن سے پڑھنا اور پھر اس کو عمل میں لانا. دس طبقات دل بیان آپ کام میں دل اللہ کی یاد کو یہ. اور پانچویں مراقبہ کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھنا اس میں اور یہ تصور کرنا بولنا نہیں اللہ کی رحمتیں آ رہی میرے دل میں سما رہی. اوپر سے کوئی نیت ہے تو اوپر سے کوئی ضرورت ہوگا لگے گا اندر کو جدا رہا ہے اللہ کی رحمتیں آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے. گناہوں کی ظلمت و سیاہی میرے دل میں سے نکل گئی. دل کالا ہے آنکھوں میں آنسو نہیں نکلے دل پسندہ نہیں عبادت میں لذت نہیں کرتا قرآن پڑھتے مزہ نہیں آتا ذکر کرتے مزہ نہیں آتا اچھے کام کرنے میں دل نہیں لگتا غلط کام کرنے میں دل لگتا ہے مزہ آتا ہے. دل کی بات سننے میں اگر 10 منٹ زیادہ ہو گئی تو کافی گھبراتا ہے اور غیبت کرنے میں 2 گھنٹے ہو گئے تو مجھے نہیں ہوتا اور ابھی تو تھا تھوڑی دیر اللہ دل کالا ہوا نیت کرنے کے گناہوں کی سیاہی ظلمت میرے اندر سے نکل گئی. آپ پہلے نیت کریں نیت کر لی پھر اس کے بعد میں میرا دل کہہ رہا اللہ 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 بولنا نہیں زبان کو میں چھوڑا پھر سنو دھیان سے دل کے اندر سے آواز آئی دل کہے اللہ 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 دل چاہیے ہوتا ہے. لیکن یہ محنت کرنے سے ہوتا ہے ایک دم یہ سیدھ نہیں ہے کہ پڑھو تو چالو ہوا ہے محنت سے. پہلے آپ کو بیٹھے گا نا تو ایسا لگے گا اندھیرا آئے گا ایسا لگے گا سب بھول گیا ایسا لگے گا کہ ہاتھ تک ٹوٹ گئے پیر ادھر کبھی ادھر کبھی ہاتھ ادھر اور کبھی ایسا لگے گا وہ 2-3 گھنٹے ہو گئے حالانکہ 5 منٹ ہوئے. لیکن یہ دھیمے دھیمے کرتے 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 ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جواب ہوگا. اور جب برا کبا ہو گیا ہے تو ساری چیزیں کم ہو جائیں گی. برا کبا ہو گیا ہے تو ساری چیزیں جنیت پیدا ہو دل جنیت پیدا ہو. ہاں پھر حکم پورا کرنے کا یہ حکم کیا پورا کرنے کے ساتھ ساتھ حکم کے اندر لذت پیدا ہو ایک بات ہے. اور دوسری بات گناہ چھوڑنا نہیں سمجھا کہ انشاءاللہ گناہ کی طرف خیر بھی نہیں ہے. تو کیسا ہے کہ گناہ کرنے کا چیزا کافی گڑبڑ ہے ٹھیک ہے نسبت اس کو سدھرا ہے نسبت سدھرا معاملات کی پابندی سے یہ آ جاتا ہے کہ گناہ کا چیزا لیکن آدمی رک گیا باپ اتنا لڑکی کوئی بہت اچھی لڑکی لیکن نہیں جھوٹ بولنے کا چیزا موبائل پہ لیکن فوراً یاد آ گیا جھوٹ نہیں بولی یہ نسبت سدھرا. پھر آدمی محنت کرے معاملات میں محنت کرتا رہتا ہے تو ابھرا پیدا ہوتا ہے اس کا خیال بھی نہیں کہ ہمارے اسلام ہمارے کبھی 20 سال لگتے ہیں 20 سال نکل گئے گناہ کبیرہ کے لکھنے کا موقع نہیں ملا گناہ سمجھنا کے گناہ کبیرہ کے لکھنے کا موقع فرید کو نہیں ملا 20 سال یہ نسبت ہے عمر کے ساتھ تو یہ ذکر سے دوسرے سے کیسا کرو گے اللہ تعالیٰ کا اپنی آنکھوں کو بند کر اس کو دعا ہوا انشاءاللہ اس کی عادت بنا اس کو روزانہ کرو اس میں صبح شام آپ اس سلسلے سے بیٹھ ہو اس کو پابندی کرو اور اس سے آپ نہیں ہو کوئی اور دوسرے سلسلے سے ہو تو اس سلسلے کی پابندی کرو اور وہ بھی نہیں ہو تو آپ جو کی تصویر بتائی گئی ہے تیسرا کلمہ درود شریف استغفار اس کو پابندی کرو قرآن شریف کی تلاوت کر سکتا اس کا اہتمام کرو اور اگر بیٹھ ہو ان سے تو پھر اس کی معاملات کو پابندی اگر اس سلسلے سے آپ جڑے ہو تو یہ مراقبہ اس میں بہت اہم ہے اس میں پابندی صبح شام آپ پابندی کرو تھوڑے دن انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے اندر اس کے اسباب لطیفے نتائج لطیفے بھائی کے ساتھ نظام سے شروعات ہوتی ہے لطیفے ہوتی ہے اس سے اب تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جیسے 35 سے دھیمے دھیمے دیر ہم شروع کرتے ہیں معاملہ سے گندگیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کبھی حسن نکلتا ہے کبھی عرض نکلتا ہے کبھی غضب نکلتا ہے کبھی جو ہے نا خود پسندی نکلتی ہے اللہ سے ساری گندگی ہے اپنی واہ واہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کتنی بیماری آدمی کو پتہ نہیں ہوتا جیسے آدمی گاڑی چلاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج کے سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی میرا چہرہ کتنا ہے آدمی کیا کرتا ہے دوسرے پہ جب دیکھتا ہے دوسرے کے اس میں ایسے یہ
लौंडी थी ना, वो ऊँट सबको कहता, वो हाथी में आवे तेरी सूंड कैसी, वो मोर में आते तेरे पैर कैसे, अरे को बंदर में आते तेरी रूप कैसे, लौंडी में, तो लौंडी का भाई हमारे एक केले तेरे तो 17 केले, ठीक है ना, 17 केले, सब केला ही केला, जब आपने को देखा है ना, तब अपने आप में कोई बड़ी नजर, तो नजर में कोई बुरा ना, सबसे बुरा, सबसे कमी ना, सबसे जिंदा ना, शादी को अपनी खबर, शादी से पाबंदी करेगा, वो उस दिन में रसाई खत्म होगा तुम्हें, सारी हमें तो बहुत कुछ है, तो जब डरोगे तो पता चलेगा ये है, अरे ये भी है, अरे ये भी है, खाली रफू करने के लिए निकला, एकदम देखा कि भाई रफू नहीं तो पूरा पड़ गया है, हमने देखा तो देखा कि भाई रफू का काम होगा, लेकिन जब अंदर के कहते रफू नहीं तो पूरा ही पड़ गया है, अंदर जिंदगी नहीं, और ऐसे चलेगा तो दूसरा मिला, इसलिए रोजाना 15-20 मिनट मोबाइल में क्या अल्लाह में करता हूँ कि आपको तो अंदर सब कुछ होगा, ये तस्वीर को मिला के हम तो उधर नहीं है।